السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لے، لائک کرے اور شیئر کرے۔ رائٹر نیم اور ناول نیم آپ لوگوں کو لاسٹ میں پتہ چل جائے گا۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بولے میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کہاں گئی تھی تم؟ زارا اس کے اچانک استفسار کرنے پر بوکھلا سی گئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو زبیر نے دروازہ بند کرتے ہی اس کے ہاتھ کو دبوچ لیا تھا۔ اس کی سخت گرفت اسے اذیت دینے لگی تھی تو اس نے آنسوؤں کے درمیان کہا، زبیر چھوڑے میرا ہاتھ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش میں اس کے ہاتھ پر ایک بار پھر نئے زخم کا اضافہ ہوا تھا۔ آنسو کے قطرے موتیوں کی شکل میں اس کی آنکھوں سے نکل کر رخسار پر بہہ رہے تھے۔ کچھ پوچھا ہے تم سے؟ بتاؤ مجھے، کہاں گئی تھی؟ زبیر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے آنکھوں میں بے پناہ غصہ اور حقارت لیے بولا تھا۔ زارا کی حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر بمشکل اپنی چیخ کو باہر نکلنے سے روکا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر زبیر نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا اور لمبے ڈاگ بھرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ زارا وہیں بیٹھی چلی گئی تھی۔ رو رو اس کی اذیت اسے موت کی طرف دھکیل رہی تھی اور وہ اس تکلیف کو سہنے کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ زبیر احمد سے اس کی شادی کو 6 ماہ ہی ہوئے تھے۔ پہلے دن سے ہی وہ اس پر شک کرتا تھا، اسے مارتا پیٹتا، کسی سے بات کرتا دیکھ کر طرح طرح کے سوال کرتا، اور وہ رونے دھونے اور اپنے نہ کرتا گناہوں کی معافی مانگنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس بھری دنیا میں فی الحال وہی اس کا واحد سہارا تھا، لیکن کب تک وہ اس کے دیے زخموں کو برداشت کر سکتی تھی؟ کبھی نہ کبھی تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونا ہی تھا۔ زارا عباس مرزا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کی ماں رقیہ عباس ان کی پیدائش کے وقت ہی دنیا سے چل بسی تھی۔ اس کی پرورش عباس مرزا نے بڑے انوکھے انداز میں کی تھی۔ اسے ایک کانٹا بھی چپ جاتا تھا وہ پریشان ہو جاتے تھے، اس کے ناز نخرے اٹھاتے، مگر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس کے جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتے ہی وہ بھی اس کی خاکی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور زارا بیچاری اس مطلبی دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ بڑی پھوپھو سے کئی سالوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا، شاید پردیس جا کر وہ انہیں بھول گئی تھی، جبکہ اس کی چھوٹی پھوپھو نے پہلے تو اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، پھر اس کے پاپا کی ساری دولت خود سمیٹ کے اس بیچاری کے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک کیا۔ اب اس سے گھر کے سارے کام کروانے کے باوجود بھی رات دن اسے لعن طعن کرتی اور ایک دن اسے زبیر احمد کے نکاح کے بندھن میں باندھ دیا تھا، جو اس سے عمر میں کافی بڑا اور سخت غیر تھا۔ اس طرح انہیں اس بوجھ سے بھی چھٹکارا مل گیا تھا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر رونے کے بعد جب وہ تھک گئی تھی تو آنسو پونچھتے ہوئے اٹھ گئی تھی اور کچن کی جانب چلی گئی۔ اب اسے رات کے کھانے کی تیاری کرنی تھی۔ بازو پر ناخن کے لگنے کے باعث اس جگہ سے خون رسنے لگا تھا اور جم چکا تھا۔ اسے اپنے اس زندگی سے بہت شکوے تھے، مگر وہ بے بس تھی۔ زبیر جیسے شوہر کے ساتھ رہنا نہایت ہی مشکل تھا، جو ذہنی عارضے کا شکار تھا، لیکن اس کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کی چھوٹی پھوپھو جان نے زندگی اس پر تنگ کر دی تھی، وہ یہاں کس کے پاس جاتی؟ اب رشتے دار کے نام پر بس ایک پھوپھی بچی تھی جو اس کے حال سے ناواقف تھی اور اس وقت بیرون ملک میں مقیم تھے، جنہیں اس نے اپنے والد کی زندگی میں دیکھا تھا۔ یتیمی نے وہ سارے رشتے ختم کر دیے تھے۔ وہ یہی سوچ کر رہ جاتی کہ جس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پیچھے کچھ نہیں بچتا، اور یتیمی اس سے بھی جینے کا حق چھین لیا تھا۔ وہ اس بھری دنیا میں بالکل اکیلی تنہا رہ گئی تھی۔ کھانا تیار کر کے ٹیبل پر رکھنے کے بعد زبیر کا انتظار کرنے لگی۔ وہ سارا دن جہاں بھی رہے رات کے وقت لوٹ آتا تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ نارمل انداز میں بات کرتا تھا، ورنہ زیادہ تر وہ غصے کی حالت میں ہی پایا جاتا تھا۔ صبح پڑوس میں سائقہ خالہ کی طبیعت کافی بگڑ گئی تھی اور اس کا پوتا اسے بلانے آیا تھا، تو وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر ان کی طرف چلی گئی۔ اس نے تو ایک بھلائی کی تھی، لیکن وہ بھلائی اس کے سر پر بھاری پڑ گئی تھی۔ زبیر نے اچانک چلانے پر وہ اتنا ڈر گئی کہ وہ بتا ہی نہیں پائی کہ وہ ایک بیمار عورت کی عیادت کے لیے گئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اپنی سوچوں سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے جلدی سے جا کر دروازہ کھول دیا۔ ایک ہاتھ میں جیکٹ لیے زبیر لڑکھڑاتے ہوئے سامنے سے ہٹاتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ زارا بے بسی سے لب کاٹتی رہ گئی تھی، پھر دروازہ بند کرتی ہوئے اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ وہ آج پھر سے نشے میں دھت آیا تھا۔ اس نے بچپن سے سنا تھا کہ نشے کرنا حرام ہے۔ قبل از اسلام لوگ بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے، اس میں ایک حرام کا نشہ بھی کرنا تھا، لیکن اسلام نے تمام بری باتوں سے مسلمانوں کو باز رہنے کا حکم دیا تھا۔ ہر اس شے کے قریب جانے سے منع کر دیا جس سے بہکنے کا اندیشہ ہو، مگر اسے ایک ایسا ہمسفر ملا تھا جو آئے روز نشے کی حالت میں گھر آتا تھا اور اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کا شوہر اس کا محافظ، اس کا خیال رکھے، اس کے لاڈ اٹھائے اور سب سے بڑھ کر دین کا پیروکار ہو، مگر اس کی خواہش کانچ کی طرح ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے رب کی ناشکری کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ اس آزمائش میں کھری اترنے کی اپنی پوری کوشش کرتی تھی۔ پورا دن کام کر کے اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ دھلے کپڑوں کو سمیٹ کر وہ کھڑکی کے قریب چلی آئی تھی۔ باہر کے اس موسم میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر ایک عجیب سی اداسی تھی۔ جب دل اندر سے زخمی ہو اور اندر کا موسم
خاردار ہو تو باہر کی رنگینیاں بھی انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتی۔ اور اس نے تو کتنے دکھ جھیلے تھے، اس نے دکھی دل سے سوچا تھا۔ 2 دن کے لیے زبیر شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس کے جاتے ہی 4 کمروں کا یہ مکان اسے کسی آسیب کی طرح خوفزدہ کرنے لگا تھا۔ وہ تنہائی کا شکار تھی اور اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے ساتھ کوئی ملازمہ بھی نہیں رکھ سکتی تھی، کیونکہ زبیر کو پسند نہیں تھا۔ وہ بے دلی سے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی آئی، دھلے کپڑے طے کر کے الماری میں رکھ کر کھانا کھا کر لیٹ گئی، لیکن نیند کسی روٹھی محبوبہ کی طرح اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پوری رات کروٹیں بدلتے گزری تھی۔ جب زبیر ہوتا تھا تو کم از کم وہ سو تو جاتی تھی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اسے اکیلے گھر سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ فجر کے وقت نماز پڑھنے کے بعد وہ کام سے جلدی فارغ ہوئی اور کھڑکی کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ مشکل 2 گھنٹے سو پائی تھی، اور آج تو وہ نیند بھی ڈر گئی تھی۔ کوئی اسے پکار رہا تھا، مگر پورا گھر خالی تھا۔ وہ باہر کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر وہاں کھڑے ایک لڑکے پر پڑی جو بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی نظر جھکا لی۔ جب مسلسل خود پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کرنے لگی تو وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ پتہ نہیں وہ مجھے کیوں گھور رہا تھا، اگر زبیر دیکھ لیتے تو پھر سے ایک نیا تماشا لگ جاتا۔ یہ سوچ کر ہی اس نے جھرجھری لی تھی، زبیر آ گئے تو پھر سے وہی رویہ۔ وہ اس کے آگے کچھ سوچنا اسے اداس کر دیتا تھا۔ ہر اس سوچ سے کنارہ چاہتی تھی جو اس کے زخموں پر نمک کا کام کرے۔ رات میں زبیر نے کال کر کے بتایا تھا مزید کچھ دن نہیں آ پائے گا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ گھر سے کہیں باہر نہ نکلے اور نہ ہی کسی سے بات کرے۔ اس کی باتیں اسے اچانک چابک کی طرح لگی تھی، جسے سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسے اپنی ناقدری پر رہ کر رونا آتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ جس طرح بچے رو دھو کر ضد کر اپنی بات منوا لیتے ہیں، کاش وہ بھی رو دھو کر ضد کر کے زبیر کو اپنے ہونے کا احساس دلا سکتی، لیکن اس کے بے شمار آنسو بھی اس پتھر صفت آدمی کے دل کو موم کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، ورنہ اس پر اس طرح ظلم نہیں کرتا۔ اس نے اس کی ہر بات مانی تھی، خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، لیکن اتنے مہینوں میں وہ یہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ ایسا وہ کیوں کرتا ہے، زبیر کے اس رویے کے پیچھے کیا وجہ ہے اور اس سب میں اس کی کیا غلطی ہے۔ وہ ہر لحاظ سے خوبصورت تھی، ایک سلیقہ شعور، وفادار، شادابی رنگت کی حامل لڑکی۔ اس کے بھورے لمبے بال، ریشمی بال کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں جو بنا میک اپ کے بھی بلا کی حسین تھیں، اگر کوئی اسے ایک بار دیکھ لیتا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ اس سب کے علاوہ وہ نرم دل تھی، دوسروں سے محبت کرنے والی، ان کی تکلیف میں رو دینے والی۔ پھر اسے زبیر جیسا ساتھی کیوں ملا جسے اس کی قدر ہی نہیں تھی؟ اگر کوئی روح تک رسائی حاصل کرتا تو اس کے زخم میں چھپے دکھوں کا یہ محل دیکھ کر ایک بار اشک پار ہو جاتا۔ وہ اس وقت کھڑی کچن میں پین کیک بنا رہی تھی جب دروازے پر بیل ہوئی تھی۔ اس وقت کون ہوگا، اس نے دل میں سوچا۔ دوبارہ بیل کی آواز سنتے اس نے جلدی سے کیک اوون میں ڈالا تھا۔ ٹائم سیٹ کر کے وہ تیزی سے کچن کی جانب سے نکل کر بھاگتی ہوئی دروازے تک آئی تھی۔ کون ہے، اس نے دوبارہ پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ آنے والا جیسے گونگا تھا۔ وہ اندر ہی اندر ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں کوئی چور چکا نہ ہو۔ بولتے کیوں نہیں ہے، کون ہے دروازے پر، اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تھا آپ کیا نیا ہمسایہ؟ فون پر بات کرتا لڑکے نے موبائل کو ٹراؤزر کی جیب میں رستے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا، جبکہ زارا مردانہ بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ دیکھیے آپ جو کوئی بھی ہیں مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ وہ کسی انجان آدمی کے ساتھ نرمی برتنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ٹوکدار لہجے اور کھردرے لہجے میں بولی تھی۔ ارے ایک بار میری بات تو سن لے، آپ کیسی بے مروت ہیں، میری بات سنے بغیر ہی مجھے یہاں سے چلتا کر رہی ہیں، اور آپ جب تک میری بات نہیں سن لیتی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ مقابل نے بھی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ارادے سے آگاہ کیا تھا۔ عجیب مصیبت کا زبیر آگے اسے گھر کے باہر دیکھ لیا تو انہیں مجھ پہ شک کرنے کا نیا بہانہ مل جائے گا۔ وہ بڑبڑانے لگی، دیکھیے مسٹر، میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں ایسے کسی پر یقین نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، جب وہ آئیں گے تو آپ مل لینا۔ اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا۔ ارے میں آپ کے شوہر سے بات کرنے یا راہ و رسم بڑھانے نہیں آیا، اور میں تو خود بھی آپ کو تنگ نہیں کرتا محترمہ، لیکن میں چائے بنانے لگا تھا، دودھ ختم ہو گیا۔ میں 2 دن پہلے یہاں رہنے آیا ہوں، مجھے اس جگہ کا کچھ خاص پتہ نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے تھوڑا سا دودھ ادھار دے دیں گی، میں لوٹا دوں گا پکا۔ اس نے بولنا شروع کیا تو بنا بریک کے بولتا چلا گیا، تو پوری کہانی سننے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر اپنا چہرہ باہر نکالا اور اس کا سرتا پیر جائزہ لینے لگی۔ جو رفتی ٹی شرٹ اور بلو جینس میں تھا، یہ وہی شخص تھا جسے وہ کل بچوں کے ساتھ کھڑا دیکھ چکی تھی۔ سوری، دودھ ختم ہو گیا ہے۔ اس نے دروازہ اس کے منہ پر بند کرنا چاہا، لیکن سامنے کھڑے نوجوان نے اپنا بازو دروازے کے درمیان حائل کر کے دروازہ بند ہونے سے روک دیا تھا۔ آپ اس طرح منع نہیں کر سکتے، جبکہ میں نے کہا بھی ہے کہ میں آپ کو لوٹا دوں گا، اس نے برہم ہو کر کہا، جیسے وہ لگتے ہوئے جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ واقعی ڈھیٹ تھا، وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ جتنا چاہتی تھی کہ اسے جلدی سے فارغ کر دے، اتنا ہی وہ یہاں ڈٹ کر بحث کرنے پر اتر آیا تھا۔ اس نے سامنے کھڑے شخص کو گھوری سے نوازا اور بنا کچھ کہے اندر چلے گی۔ عجیب لڑکی ہے، ہمسایہ مدد مانگنے آیا ہے اور وہ بھی ادھار۔ لڑکے نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب وہ لوٹی اس کے ہاتھ میں ایک چائے کا کپ تھا اور اسے تھماتے ہوئے باور کروانے لگی، اسے لو اور آئندہ اپنی شکل مت دکھانا، اس کے کہتے ہی ساتھ ہی دروازہ زور سے اس کے منہ پر بند کر دیا۔ یہ سراسر اس کی بے عزتی تھی اور بہت ڈٹائی سے کی گئی تھی۔
شیرنی نہ ہو تو ہونا ہو، چائے پینی نہ ہوتی تو میں اس بدتمیز کے منہ کبھی نہ لگتا۔ لوگ کیسے لوگ بستے ہیں یہاں ہمارے گھروں میں، کیسے لوگ بستے ہیں یہاں ہمارے گھر میں کوئی آ جائے تو ہم مہمانوں اور ہمسایوں کی ایسی خاطر تواضع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نسلیں یاد رکھیں، چائے اور کھانا کھلاتے ہیں، مگر یہ توبہ توبہ۔ وہ اپنی تصویر پر بڑبڑاتے ہوئے اپنے گھر کی سمت چل دیا تھا، جبکہ اس مصیبت سے جان چھوٹنے پر زہرا کی جان میں بھی جان آئی تھی۔ شکر ہے چلا گیا، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا تھا۔ ایک گہرا سانس خارج کرتے اس نے خود کلامی کی تھی۔ اس نے اپنے لیے جو چائے بنائی تھی وہ بھی اب اسے دے چکی تھی۔ اس کے نان اسٹاپ بولنے پر وہ حیران بھی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا کھا کر آیا تھا کہ وہ ایک بار بولنا شروع ہوا تھا پھر بولتا ہی چلا گیا۔ انہیں سوچوں میں غلطہ تھی کہ عجیب سی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی اور تقریباً اچھل پڑی تھی۔ تیزی سے کچن میں آتے اس نے اوون بند کر دیا اور پین کیک نکال کر دیکھا تو پورا پین کیک جل گیا تھا، لگتا ہے کوئی جن بھوت ہی تھا۔ پہلے چائے اور اب کیک سے بھی ہاتھ دھونے پڑے ہیں اسے۔ جن بھوت کے القاب سے نوازتی وہ بے دلی سے اس جلے کیک کو اٹھا کر کھڑکی کے قریب آئی تاکہ چڑیوں کا کھانا بن سکے، لیکن شاید وہ اسے کھاتی۔ اب میں کیا کھاؤں؟ صبح سے بھوک کی شدت سے بے حال اس وقت اسے حقیقتاً رونا آیا تھا۔ اتنے دنوں بعد وہ اپنی پسند کا کچھ بنا رہی تھی اور وہ بھی جل گیا۔ بھوک کے مارے اس کے پیٹ میں چوہے کودنے لگے تھے اور وہ اسنیک وغیرہ ڈھونڈنے کی نیت سے واپس کچن میں آئی تھی، مگر سب کچھ خالی تھا۔ اسنیک۔ کچھ دیر کی تلاشی کے بعد اسے ایک برنی میں چند بسکٹ ہی ملے تھے۔ وہ وہیں میز پر بیٹھ گئی تھی اور انہیں ہی کھانے لگی تاکہ بھوک میں کچھ افاقہ ہو۔ گھر کا سودا ختم ہو گیا تھا اور زبیر اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ نہ جانے وہ کب آتا۔ وہ باہر کسی کام سے جاتا تھا تو واپس کئی دنوں بعد ہی لوٹتا تھا۔ اس کے پاس کچھ پیسے تھے لیکن خریداری کے لیے گھر سے باہر جانا اور اکیلے جانے کا رسک وہ لے نہیں سکتی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ اس نے شہادت کی انگلی گال پر دھرے سوچا۔ زبیر سے بات کرنے کے ارادے سے لاؤنج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ گھر میں لگے لینڈ لائن کا ریسیور اٹھا کے اس کا نمبر ملانے کے دوران اپنے ذہن میں الفاظ کو ترتیب دینے لگی کہ اسے کیا کہنا ہے۔ کچھ بولو گی بھی یا میرا وقت برباد کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی۔ زبیر کی اقتباس سنتے اس کے ترتیب دیے الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا مگر اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی گئی تھی۔ کیا میں لگا رکھی ہے؟ جو بولنا ہے جلدی بولو، میرے پاس اتنا فالتو کا وقت نہیں ہے۔ فون کان سے لگائے وہ کھڑا تھا۔ زبیر کے لہجے میں سختی اور بیزاری نمایاں تھی۔ میں آپ سے باہر جانے کی اجازت لینا چاہتی ہوں زبیر۔ زہرا نے لب لیچے اصل مدعے بیان کیا تھا۔ کیوں جانا ہے باہر؟ اس کے باہر جانے کا سن کے اس نے برہم ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ گھر کا سودا ختم ہو گیا ہے اور آپ نہیں ہیں تو میں بس چاہتی تھی کہ جا کے لے آؤں۔ اسے غصے میں دیکھ کر اس نے وضاحت دی تھی، ٹھیک ہے چلی جاؤ، سائقہ خالہ کو ساتھ لیتی جانا اور پیسے وہیں دراز میں پڑے ہیں وہ لے جانا۔ آخری جملہ مکمل کرتے ہوئے دوسری طرف سے لائن کٹ دی گئی تھی۔ وہ بت بنی کھڑی فون کو دیکھ رہی تھی، حیران بھی تھی کہ اتنی جلدی وہ مان کیسے گیا، اور وہ بھی سائقہ خالہ کے ساتھ کیسے جاتی؟ وہ تو بیمار تھی۔ میں ایک بار پوچھ لیتی ہوں، اگر اکیلے گئی تو یقیناً زبیر ناراض ہو جائیں گے۔ اس نے جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے ایک بڑی سی چادر لی اور الماری کی دراز میں پڑے پیسے جو زبیر نے بتایا تھا اپنے پرس میں رکھ کر دروازہ لوک کرنے کے بعد وہ سائقہ خالہ کے گھر کی سمت بڑھ گئی تھی۔ باہر نکلتے ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا تو اس کے رگوں پہ میں خوشی کی سرایت کر گئی تھی۔ چند قدم کا فاصلہ طے کرتے وہ سائقہ خالہ کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ 2-3 بار دستک دینے کے باوجود کوئی جواب نہ ملا تو اس نے آس پاس نظر دوڑائی۔ اتنے میں ان کا پوتا راحت دوڑتے ہوئے اس تک پہنچا تھا۔ کیا واقعہ آپ یہاں؟ آپ اکیلی آئی ہیں؟ زبیر انکل نہیں آئی آپ کے ساتھ؟ راحت نے اسے تنہا دیکھ کر ارد گرد نظر دوڑائی اور ایک ساتھ اتنے سوال پوچھ ڈالے۔ ویسے تو وہ بمشکل ہی گھر سے باہر نکلتی تھی، 2-3 بار وہ اس کے گھر آئی تھی تو تب بھی زبیر اس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ شہر سے باہر گئے ہیں چھوٹو، پتہ نہیں کب آئیں گے۔ تمہاری دادی جان گھر پر نہیں ہے کیا؟ کب سے دروازہ نوک کر رہی ہوں لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا۔ وہ سامنے کھڑی 7-8 سالہ راحت کے گال کو پیار سے چومتے ہوئے بول رہی تھی، نہیں آپیہ، دادی جان تو گھر پر نہیں ہے، وہ ساتھ والے گھر نئے انکل آئے ہیں نا، وہ ان کے گھر گئی ہیں۔ اس بچے نے انگلی سے اس مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بتایا تھا جہاں کچھ دن پہلے نیا ہمسایہ رہنے آیا تھا۔ اسی کی مرہون منت اسے آج بھوکا رہنا پڑا تھا۔ اچھا چھوٹو، کیا تم انہیں بلا دو گے؟ اس نے راحت کو سائقہ خاتون کو بلانے کا کہا تو اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے چلا گیا۔ وہ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی اس لیے وہیں کھڑی اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی نظریں آس پاس کھیلتے بچوں پر ٹھہری تھی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ گھر میں اپنے بابا کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ وہ اس کے تمام دوستوں کو گھر ہی بلا لیا کرتے تھے۔ وہ دن اسے کسی نعمت سے کم نہیں لگے تھے۔ وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھتی تھی، لیکن جب اسے پیار دینے والے پاپا چلے گئے تو اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ پھولوں کے درمیان رہنے والی زارا، جس کو کانٹوں کی چبھن کا بھی احساس نہیں تھا، محبت میں پلی بڑی اس معصوم سی پری کے دامن میں جو کانٹے اگے تھے اس نے اس کی روح کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ اس کا غم کسی سمندر کی گہرائی کی طرح اس کے اندر موجیں مار رہا تھا جو اس کے وجود کو اپنی لہروں میں پھنسائے سے ساحل سے بہت دور تک لے جاتا تھا، اور وہ بے بسی سے خود کو بنور کے زد میں دیکھ کر کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ سائقہ خالہ
سائیکہ خالہ اس گھر میں بیٹھی اپنے نئے ہمسائے سے باتیں کر رہی تھی۔ بیٹا تم یہاں اکیلے ہی رہ رہے ہو، تمہاری فیملی نہیں ہے تمہارے ساتھ، کیا وہ بعد میں آئیں گی؟ نہیں آنٹی، میں نے یہ نیا گھر لیا ہے، بس اسے دیکھنے کے لیے یہاں آیا تھا، کچھ دنوں میں چلا جاؤں گا۔ جب سے اس گھر میں آئی تھی سوال پر سوال کیے جا رہے تھے۔ اس نے کچن سے نکل کر پلیٹ میز پر رکھ دی اور خود ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بیوی بچے کو وہاں تنہا چھوڑ کر تم اکیلے آئے ہو؟ ان کی سوئی ابھی بھی ایک جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ نہیں آنٹی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میری تو خیر سے بھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ اس نے شرماتے ہوئے گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے مسکرا کر انہیں آگاہ کیا، ورنہ وہ اسے غیر ذمہ دار انسان سمجھ بیٹھی تھی۔ یہ کھائیں نا پلیز، گھر میں دودھ ختم ہو گیا ہے، ورنہ آپ کو چائے بھی ضرور پلاتا۔ اس نے نمکو سے بڑی پلیٹ اس کے سامنے کرتے ہوئے معصومیت سے کہا تھا، نہیں بیٹا، میں یہ سب نہیں کھا سکتی، میرا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور چائے میں زیادہ پیتی نہیں۔ انہوں نے بیماری کا تذکرہ کرتے ہوئے صاف انکار کیا تو اس نے پلیٹ سے نمکو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیے تھے۔ میری صبح آپ سے بات ہوئی تھی نا آنٹی، تو آپ چڑھ رہی ہیں نا میرے ساتھ؟ اس نے پہلے سے طے ہوئی گفتگو کو حوالہ دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ بالکل بالکل، تم یہاں نئے ہو، تمہیں مدد کی ضرورت پڑی تو میں منع کیسے کر سکتی ہوں؟ انہوں نے خوشی دلی سے کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ دادی جان، اتنے میں راحت انہیں آواز لگاتے ہوئے دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا تھا۔ ارے دادی کی جان، آپ اس طرح دوڑ کیوں رہے ہیں؟ اگر چوٹ لگ جاتی تو؟ بیٹا، اچھے بچے اس طرح دوڑتے نہیں ہیں۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر خود کے قریب کیا تھا اور پیار سے سمجھانے لگی تھی۔ دادی جان، زارا آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں، آپ سے کچھ کام تھا شاید انہیں اس نے پھولے ہوئے سانس کے درمیان انہیں بتایا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا نمکو کھاتے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر میز سے پانی کا گلاس لے کر اسے تھما دیا۔ یہ لو چھوٹو، پہلے پانی پیو۔ بچے نے فوراً اسے پانی پکڑ لیا اور دیکھتے دیکھتے پورا گلاس خالی کر لیا تھا۔ گلاس سامنے کھڑے نوجوان کو واپس تھما کر ایک بار پھر سے اپنی دادی سے مخاطب ہوا تھا۔ دادی چلیے نا، مجھے کھیلنا بھی ہے، میرے دوست انتظار کر رہے ہوں گے۔ اچھا تو بیٹا اب میں چلتی ہوں، دیکھو تو ذرا بچے کو کیا کام ہے؟ اسے اجازت مانگتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے آنٹی، پھر میں تیار ہو کر آپ سے باہر ملتا ہوں، اس نے عقیدت سے سر کو خم دیتے ہوئے کہا تھا اور کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ راحت کے ساتھ اس کے گھر سے نکل گئی تھی۔ تم ہار گئے ہو۔ بچوں میں ایک دم شور بڑھ گیا تھا۔ ایک بچے نے چلاتے ہوئے کہا تو سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ہاں، تم بے ایمانی نہیں کر سکتے، ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں کھلائیں گے۔ زارا شور کی وجہ سے ان خیالوں کی دنیا سے واپس آئی تھی۔ وہ سامنے بچوں کو آپس میں لڑتا دیکھ کر دوڑ کے ان کے پاس چلی آئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا جو اب مار پیٹ پر اتر آئے تھے۔ کیا ہوا ہے بچوں، آپ لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ اس نے باری باری ان بچوں کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا تو ایک بچے نے ساری بات بتائی تھی۔ بلال آؤٹ ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ضد پر اڑا ہے، وہ پھر سے کھیلے گا، یہ تو بہت بری بات ہے نا بلال، آپ ہار گئے ہیں تو پھر دوسروں کو کھیلنے کیوں نہیں دے رہے؟ اس نے بلال کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے جانچنا چاہا تھا۔ آپ ہی مما کہتی ہیں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ بلال نے چہرے پر بلال کی معصومیت سے بتایا تھا اور مسکرا دی اور باقی بچے زور زور سے ہنسنے لگے۔ تو کیا ہماری باری بھی خود کھیلو گے؟ اور ایک بار پھر سے ہنسی گونج اٹھی تھی۔ چپ ہو جا سب، ایسے کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ زارا نے انہیں ڈانٹا تو سب کی ہنسی کا بریک لگی تھی۔ بلال کی مما بالکل ٹھیک کہتی ہیں، ہمیں زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ زارا کی بات سن کر وہاں موجود سبھی حیران ہوئے تھے کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ زارا نے بلال کو خود سے قریب کیا، پھر سوچتے ہوئے بولی، لیکن بلال، کھیل کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جب ایک کھلاڑی ہارتا ہے تو اس کی جگہ دوسرے کی باری آتی ہے۔ فرض کرے کوئی بار بار ہار کے بھی کھیلتا رہے گا اور آپ کی باری نہیں آئے گی تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ اب وہ جواب طلب نظروں سے صحیح دیکھ رہی تھی۔ نہیں بلال، ابھی میں سر گردن ہلاتے ہوئے ادھر ادھر ہلاتے ہوئے داس ہو کر بولا تھا، بالکل، پھر آپ اسے گیم سے نکال دو گے یا ایسا کرو گے کہ اس کے ساتھ کھیلو گے ہی نہیں، ہے نا؟ وہ اسے پوچھ رہی تھی اور باقی بچے خاموشی سے سن رہے تھے، جیسے وہ کلاس میں بیٹھے ہیں اور کوئی ٹیچر سبق پڑھا رہا ہو یا کوئی کہانی سن رہے ہوں، جیسے بچے رات کے وقت دادی جان سے کہانی سنا کرتے تھے۔ جی بلال نادم ہوا تھا۔ اور رہی بات آپ کی مما کی، تو واقعی ہمیں اپنی زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے، بلکہ ناکامی کے بعد دوبارہ سے کوشش کرتے ہوئے اپنی ہار کو جیت میں بدل دینا چاہیے، تبھی تو ہم بہادر کہلوائیں گے۔ وہ کیسے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ دیکھو، جب آپ سبق یاد کرتے ہیں اور وہ یاد نہیں ہوتا، آپ کو لگتا ہے آپ فیل ہو جاؤ گے، اس وقت آپ کو ہمت ہارنے کے بجائے دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اس طرح بار بار کوشش کرنے سے آپ کو وہ سبق یاد ہو جائے گا اور آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ محنت نہ کرنے سے انسان ہار جاتا ہے۔ آپ کی مما اس لیے کہتی ہیں کہ ہار مت مانو بلکہ کوشش کرتے رہو، آپ سمجھے بدھو؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ بچے اب سکون سے کھیل رہے تھے۔ اس نے انہیں تسلی بخش جواب دے کر سمجھا دیا تھا۔ راحت کے ساتھ سائیکہ خالہ، جو تقریباً 50 سال کی لگ بھگ خاتون تھی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کی سمت آ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ بھی آگے بڑھ گئی اور انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام زارا بچہ، بہت شکریہ میری بچی، اگر اس دن تم نہ آتی تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ دائم اور رانیہ تو اپنی خالہ کے گھر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اور بہو کی غیر موجودگی کا ذکر کیا اور اپنا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر پھیرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ زارا کو کبھی ماں کا پیار نہیں مل رہا تھا، کیسے اس کی ماں اس کی دنیا میں آتے ہی یہاں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کے ماں باپ عباس صاحب ہی تھے۔ اپنی بڑی پھپھو سے وہ بچپن میں ملی تھی، اب تو اسے ان کی شکل بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھی، نہ جانے وہ پردیس جا کر انہیں بھول ہی کیوں گئی تھی۔ اتنے دنوں میں ایک بار بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ
وہ اپنے بابا سے حلیمہ پھپھو کی خوش اخلاقی کے قصے سنتی آ رہی تھی۔ اگر وہ اتنی اچھی تھی تو کبھی پلٹ کر اپنے بھائی کا حال کیوں نہیں پوچھا؟ اپنے باپ کے دل میں ان کے لیے والہانہ محبت دیکھ کے اسے حیرانگی ہوتی تھی۔ کبھی کبھار تو اسے شک گزرتا تھا وہ واقعی اتنی اچھی تھیں یا ان کے بابا کا دل بہلانے کے لیے من گھڑت کہانی سناتے تھے۔ پھر اس خیال کو خود ہی جھٹکتے تھے کیونکہ ان کے متعلق بات کرتے عباس صاحب کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک ہوتی تھی، اور چھوٹی پھپھو کے ظلم نے تو اس کا خونی رشتے پر اعتبار ہی اٹھا دیا تھا۔ اسے رہ رہ کر ماں کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ جب بھی وہ کسی ماں بیٹی کو پیار کرتے دیکھتی تو یہی سوچتی کہ کاش اس کی ماں بھی اس کے پاس ہوتی تو اپنی ماں سے لپٹ جاتی اور انہیں خود سے دور نہیں جانے دیتی۔ شفقت بھرا لمس پاتے ہی وہ غمگین ہو رہی تھی۔ تب یہ سائیکل خاتون نے اسے پکارا تھا، کیسی ہو زارا بچے؟ وہ اکثر اس کے چہرے پر اداسی دیکھتی تھی لیکن کبھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ کیوں اس طرح اداس رہتی ہے۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں خالہ، اس نے ڈھیروں آنسو اپنے اندر اتارتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجائے بڑی مہارت سے جھوٹ بولا تھا۔ مجھ سے کوئی کام تھا؟ بچے راحت بتا رہا تھا مجھے بلا رہی تھی، انہوں نے پوچھا تھا۔ جی گھر میں سارا سامان ختم ہو گیا ہے، زبیر نے کہا ہے۔ میں اکیلی نہیں جاؤں بلکہ آپ کے ساتھ چلی جاؤں، اس نے جیسے یاد آنے پر انہیں بتایا تھا۔ چلیں خالہ، وہ سوچ رہی تھی نہ جانے اس کے ساتھ جائے گی یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو اسے اکیلا ہی جانا پڑے۔ جی بچے چلتے ہیں، پہلے اسے آ لینے تو پھر چلتے ہیں، اس نے بھی آج ہی کہا تھا۔ انہوں نے کسی کا ذکر کیا تھا، شاید وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کون؟ کسے آنے دو خالہ، اس نے ناسمجھی سے مظاہرہ کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ آپ میری بات کر رہی ہیں نا آنٹی؟ سائیکل خاتون کو دیکھتے ہی وہ مسکراتے ہوئے پرجوش انداز میں بولا تھا۔ زارا کس سماع سے ایک شناسا سی آواز ٹکرائی جو اس کے عقب سے آئی تھی تو فوراً پلٹ گئی تھی۔ یہ وہی جن تھا جس کی برس سے آج صبح اتنی محنت سے بنائے کیک پر پانی پھر گیا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگوار لکیریں ابھر آئی تھی۔ اس بار وہ رف سے ہولی میں نہیں تھا بلکہ پوری طرح سے تیار جینز کے ساتھ اسٹریپ شرٹ کے آستین کو فولڈ کیے ہوئے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے ہوئے پچھلی ملاقات سے قدرے مختلف لگ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنے چہرے پر ناگواری سے جائے دانت پیستے ہوئے چیخ کر بولی تھی۔ صبح کے بعد وہ اسے کبھی نہیں ملنا چاہتی تھی، ایک ہی دن میں دو بار ایسے شخص سے ملنا جس سے پہلی ملاقات ہی تکرار کا باعث بنی ہو، کافی ناپسندیدہ مرحلہ تھا۔ جی محترمہ میں، وہ آگے چلا آیا تھا اور اپنی انگلی کو سینے پر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ اب بہت مینرز لیس ہیں، بندہ کسی کو دیکھ کر سلام کرتا ہے، اس کا حال چال پوچھتا ہے، مگر آپ ہیں کہ سیدھا لڑنے لگتی ہیں۔ قسم سے آپ جیسی عجیب و غریب مخلوق سے میرا پالا پہلی بار پڑا ہے۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، اس نے اپنا حساب برابر کیا تھا۔ وہی انداز، چھوٹے سے سوال کے جواب میں پوری تقریر کرنا جس کا پسندیدہ کام تھا، گویا وہ اپنی بات چند الفاظ میں کرے گا تو اور آسکر ایوارڈ سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وہ خاموشی سے اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ میں یہاں کیا کر رہا ہوں یہ آپ آنٹی سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ اس نے سائیکل خاتون کی سمت دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سائیکل خاتون خاموشی سے ان دونوں کی بحث دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ باری باری ان دونوں کے چہرے کے بدلتے تاثرات نوٹ کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا تھا۔ ان کی گفتگو سے تو یہی لگ رہا تھا وہ دونوں نہ صرف پہلے مل چکے ہیں بلکہ ان کی ملاقات کافی تلخ رہی ہے۔ جی آنٹی، آج صبح ہی ملاقات ہوئی تھی میری ان سے، کافی کنجوس ہے محترمہ۔ میں ان سے چائے کے لیے دودھ مانگنے گیا تھا تو انہوں نے صاف انکار کر کے میرے منہ پر دروازہ بند کرنے کی حماقت کر دی تھی۔ وہ مظلوموں کی شکل بنائے بولا تھا تو پھر اس کی بات سنتے وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ پھر کیا تھا؟ میں بھی ضد پر اڑ گیا تھا، جب تک یہ کنجوس مکھی چوس میرا مطالبہ پورا نہیں کر دیتی تب تک میں یہاں سے ایک انچ بھی نہیں ہلوں گا، اور مجبوراً انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ دودھ تو نہیں ملا مگر چائے لا کر تماتی تھی۔ وہ اس طرح بتا رہا تھا جیسے وہ چائے کے متعلق بات کرنے کے بجائے کوئی جنگ کے قصے سنا رہا ہو جس میں بڑے تناسب سے کامیابی ملی ہو۔ سائیکل خاتون ہنسنے لگی، پھر ہنسی پہ قابو پاتے زارا سے مخاطب ہوئی تھی۔ اور زارا بچے، تم نے کچھ کہا نہیں اسے؟ زارا سامنے کھڑے اس لڑکی کی بات سن کر پیچھے تاپ کھا رہی تھی۔ سائیکل خاتون کو ہنستا دیکھ کر وہ اداس ہوگی، اسے لگا تھا وہ اس کا ساتھ دیں گی۔ خالہ آپ بھی اس کی باتوں میں آ گئی، یہ انسان ایک نمبر کا بدمعاش ہے، اس نے مجھے اس قدر پریشان کر دیا کہ کوئی حد نہیں۔ آج اس کی وجہ سے میرا پورا پین کیک بھی جل گیا۔ اس نے دہائی دی تھی۔ آنٹی وہ آگے کچھ کہتا ہے اس سے پہلے ہی سائیکل خاتون نے اسے درمیان میں ٹوک دیا تھا۔ بس بھی کرو بچوں، اب کسی کو دیر نہیں ہو رہی کیا؟ اگر تم دونوں کا اسی طرح لڑنے کا ارادہ ہے تو میں جا رہی ہوں آرام کرنے۔ اس جملے کی ادائیگی کرتے ہوئے سچ میں جانے کے لیے پلٹی تھی۔ ان کا یہ عمل جیسے دونوں کو بونڈ کرنے کے لیے کافی تھا۔ نہیں خالہ، آپ میرے ساتھ چلیں اور باقی لوگ جہاں بھی جائیں، اس نے خاص کر اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا، اور آگے بڑھ کر سائیکل خاتون کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ دونوں آگے بڑھی تو وہ بھی خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگا۔ مارکیٹ میں رش ہونے کی وجہ سے اس کی واپسی 3-4 گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ وہ سامان لیے گھر میں داخل ہوئی تو تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ تمام چیزیں ان کی جگہ پر رکھتے ہوئے کافی وقت بیت گیا تھا۔ اس سب سے فارغ ہو کر اس نے اپنے لیے چائے بنائی، اور پورا دن خواری کے بعد اس کا سر بری طرح سے دکھ رہا تھا اور اس سے بھوک بھی لگی تھی۔ چائے کپ میں انڈیل کے اس نے پلیٹ میں کیک رکھ کر اس کے کچھ ٹکڑے کیے جسے وہ اپنے لیے خرید لائی تھی، اور دونوں چیزیں اپنے ہمراہ لیے کھڑکی کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔
صبح گھڑی 10 بجا رہی تھی، لیکن وہ مہمان کے آنے کا سن کر اس وقت کچن میں کھڑی کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ تبھی دروازے پہ بیل ہوئی تھی۔ لگتا ہے آ گئی، وہ زیر لب بڑھاتے ہوئے سامنے لگے نل سے ہاتھ دھونے کے بعد کچن سے نکل کر دروازے تک آئی۔ دروازہ کھول دیا۔ وہ دوپٹہ درست کرنے میں اتنی مگن تھی کہ آنے والے شخص کو دھیان نہیں دیا تھا۔ السلام علیکم! مردانہ آواز جب اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے کے نقوش تن گئے تھے۔ اس کے لیے ایک مصیبت بن کر نازل ہوا تھا۔ وہ جتنا اسے جان چھڑوانا چاہتی تھی، وہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا تھا۔ تم پھر آ گئے ہو، تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے جو یوں منہ اٹھائے چلے آتے ہو؟ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے سخت لہجے میں اسے مخاطب ہوئی تھی۔ اگر اسے پتہ ہوتا دروازے پر وہ ہوگا تو وہ دروازہ کھولتی ہی نہیں۔ سامنے کھڑے سفید کرتا میں ملبوس دراز قد شخص پر تو جیسے حیرت کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ آخر اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ سامنے والے کی پوری بات سنے بغیر ہی بولنا شروع کر دیتی تھی۔ وہ بڑبڑانے لگا تھا۔ اسے بت بنے دیکھ کر مزید غصے میں آ گئی تھی۔ جاؤ یہاں سے اور اپنی سڑی ہوئی شکل آئندہ دکھانے کی زحمت مت کرنا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر شہادت کی انگلی کی مدد سے ایک گول دائرہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ ایکسکیوز می، اب آپ بدتمیزی کر رہی ہیں۔ کوئی اس کے خوبصورت چہرے کی توہین کرے، وہ اسے کہاں برداشت تھا؟ وہ اس کی بات سن کر دب گیا تھا۔ وہ اسے افسوس کے ساتھ دیکھتے ہوئے بولا تھا، وہ ایک خوبصورت پرسنالٹی رکھتا تھا، لوگوں کے درمیان اس کی کافی عزت تھی۔ یہی نہیں، امریکہ میں اس کے چہرے پر ہزاروں لڑکیاں مرتے تھیں۔ یہ الگ بات تھی کہ فی الحال کسی کو میسر نہیں تھا، لیکن یہ لڑکی اس کی اس طرح توہین کرے گی، وہ یہ بات کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ کیوں آئے ہو؟ زارا سیدھا کم ٹو دی پوائنٹ پر آئی تھی۔ کچھ دیر میں زبیر کی چاچی اپنی فیملی سمیت آنے والی تھی۔ اگر وہ اسی طرح دروازے پر جمع رہتا تو اسے ڈر تھا کہ کہیں زبیر تک یہ بات نہ پہنچ جائے۔ وہ پہلے ہی اس پر شک کرتا تھا اور اسے مزید کوئی موقع فراہم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے چائے کا کپ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا تھا، یہ لے، یہ دینے آیا ہوں۔ تم پہلے کیوں نے بتایا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس کا لہجہ دھیما پرسکون تھا۔ بولنے دیا ہوتا تو بتاتا نا، بات پہ بات شیرنی کی طرح کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ وہ ایسا صرف سوچ سکا تھا۔ اس کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، مہربانی کر کے آپ جائیں۔ ایک دم سے وہ تم سے آپ پر آئی تھی۔ اس کے بدلے انداز پر سے شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس کی معصومیت دیکھ کر وہ اپنے اندر اپنے آنے کا مقصد بھول ہی گیا تھا۔ سنیے مس، ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ وہ کیا ہے نا، میں نے چائے بنائی لیکن دو بار بنا کر پھینکنا پڑی۔ وہ آپ کی چائے کی طرح نہیں بنی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ سارا کا منہ بن گیا۔ تو اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صاف صاف کہہ دیا ہوتا کہ چائے مانگنے آئے ہو۔ اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا اور خاموشی سے دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ پکڑیں، یہ آخری بار ہے، لیکن بار بار یہ ڈرامہ نہیں چلے گا۔ اسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنے پاس ہی رکھ لینا۔ اور ایک بات خدا را، آپ اپنے گھر میں رہیں اور دوسروں کو اپنے گھر میں خوش رہنے دیں۔ وہ باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ کچھ نہیں بول پایا تھا۔ ان 2 دنوں میں پہلی بار اسے لگا تھا شاید وہ کچھ چھپا رہی ہے، لیکن پھر اپنی سوچ کی نفی کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ زارا پھر سے اپنے کاموں میں لگ گئی۔ سویٹ ڈش تیار کر کے وہ فریج میں رکھ چکی تھی۔ بریانی دم پر لگا کر رائتا اور کباب تیار کر چکی تھی۔ یہ سب تیار کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ تب بھی لبنہ چاچی نہیں آئی تھی۔ لبنہ خاتون زبیر کی منہ بولی چاچی تھی اور وہ بچپن میں ہی اس کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ پھر اس نے اپنا گھر خرید لیا اور یہاں لاہور چلا آیا تھا۔ وہ جب شاور لے کر نکلی تو دروازے پہ بیل ہوئی تھی۔ اس نے اس بار پوچھ کے دروازہ کھولا تو سامنے لبنہ چاچی اپنے بچوں کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا سارا دن یوں ہی کام کرتے اور مہمانوں کی خدمت کرتے گزر گیا تھا، مگر وہ بستر پر جاتے ہی سکون کی نیند سوئی تھی۔ لبنہ چاچی بہت اچھی تھی۔ وہ مزاج کی سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ غصہ ان کی شخصیت میں دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ ان کے بچے بھی کافی خوش اخلاق اور ملنسار تھے۔ علی 12-13 سال کا تھا، ایک خوش عقل لڑکا تھا جو 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا، جبکہ شیزہ اس کی ہی ہم عمر تھی اور BSc کی فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ وہ اس سے مل کر خوش تھی۔ شادی کے بعد وہ سب اس کے گھر دوسری بار آئے تھے۔ لبنہ چاچی کی فیملی کے علاوہ زارا اب تک زبیر کے کسی جاننے والے یا رشتہ دار سے نہیں ملی تھی اور نہ ہی زبیر کے گھر والوں کے بارے میں جانتی تھی۔ ان کے جاتے ہی زارا کو تنہائی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا اور گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ کھڑکی اس کے لیے کتھارسن کا روپ اختیار کرتی جا رہی تھی، جہاں وہ زبیر کی غیر موجودگی میں بیٹھ کر باہر کی چیزوں کو آس بھری نظروں سے دیکھتی تھی اور منظر زندگی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہاں لگے درخت، تیز ہوا کے باعث جھولتی شاخیں، کھیل کود کرتے بچے، ہر شے زندگی سے بھرپور تھی، لیکن آج یہ سب بھی اس کے اندر کی اداس محرومی کو کم کرنے کی بجائے مزید بڑھاتا جا رہا تھا۔ لبنہ خاتون کا پیار اسے رہ رہ کر یاد آ رہا تھا۔ اتنے کم وقت میں بھی وہ ان کے پیار اور شفقت پر لمحے اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ اب ان کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی۔ کاش وہ اسے اس کے ساتھ رہتی اور کبھی اسے چھوڑ کر نہ جاتی تو اسے ماں کا پیار مل جاتا، لیکن خواہشیں ساری کہاں پوری ہوتی ہیں، کچھ ادھوری رہ جاتی ہیں۔ آج کام والی نہیں آئی تھی، اس لیے کچن میں کھڑی وہ برتن دھو رہی تھی۔ مما مجھ سے کام نہیں ہوتے۔ وہ 4 پلیٹ صاف کرنے کے بعد عائشہ نے پلیٹ کو پٹکنے کے انداز میں رکھتے ہوئے چیخ کر کہا تھا۔ عائشہ ندا نعیم کی پہلی اولاد تھی جسے گھر کے کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ کام اس کے نزدیک کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ دوستوں سے سارا سارا دن بیٹھ کر گپیں ہانکنے میں تو بڑا مزہ آتا ہے، اور گھر کے کام تم سے ہوتے نہیں۔ ندا خاتون کچن میں پانی پینے آئی تھی، اپنی بیٹی کے تیور دیکھ کر طنزیہ بولی تھی۔ ہاں تو کیوں کروں میں کوئی کام؟ کس قدر گندا کام ہے یہ! اس نے اپنے ہاتھوں پر لگی چکنائی کو دیکھ کر تقریباً روتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی وہ
مینیکیور کروا کر آئی تھی۔ زارا بھی تو سارے کام اکیلے ہی کرتی ہے، مجال ہے جو اس نے کبھی ایک لفظ بھی کہا ہو تمہیں صرف ایک دن کرنا کیا پڑ گیا، تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ انہوں نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے بے دھیانی میں زارا کا ذکر کر دیا تھا جس کا وجود ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ ہاں تو کرواتی نا اسی سے، کیوں شادی کی اس کی؟ کام والی سے ڈھنگ سے ہی کچھ ہوتا نہیں ہے، اوپر سے چھٹی کر لیتی ہے۔ یہ فضول کام میں بالکل نہیں کروں گی، آپ ہی کریں، میں جا رہی ہوں۔ عائشہ پلیٹ کو زور سے سنک میں پٹکتی ہوئی بڑبڑاتی ہوئی کچن سے نکل گئی تھی۔ ندا خاتون بیٹی کی بات سن کر صدمہ پہنچا تھا۔ جس اولاد کی عیش و آرام کی زندگی کے لیے انہوں نے ایک یتیم کا حق مارا تھا، آج وہی اولاد زبان درازی پر اتر آئی تھی۔ انہوں نے ایک معصوم اور یتیم بچی کا حق مارا تھا۔ دولت کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا تھا، اور جس کے لیے یہ سب کیا تھا وہی ان کی عزت نہیں کر رہی تھی۔ آج عائشہ ان پر چلا کر گئی تھی، کل کو ظفر اور لائبہ بھی اس کے نقش قدم پر چلنے لگتے تھے۔ اب بھی وہ کیا کر سکتی تھی؟ چالاکیاں چھوڑ کر اگر وہ اپنا دماغ ان کی اچھی تربیت میں لگاتی تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ سوچو کہ کردار میں پھنسی وہ سنک میں پڑے برتنوں کو صاف کرنے لگی تھی۔ عائشہ ضدی تھی اور ان کے ہی لاد پیار نے اسے خودسرد بنا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ جس بات سے انکار کر دے، پھر کوئی اس کے سامنے اپنی ناک رگڑے تب بھی وہ اس کی نہ کو ہاں میں نہیں بدل سکتا۔ نماز پڑھ کے وہ کپڑے استری کرنے لگی تھی۔ کام کی تھکاوٹ تو تھی ہی، لیکن دوسری طرف زبیر کے ساتھ شادی کے اتنے دنوں بعد باہر جانے کی خوشی بھی تھی۔ ذرا تھوڑی سی نروس بھی تھی۔ یہ اس کا پہلا موقع تھا جب زبیر اسے اپنے ساتھ کہیں باہر لے کر جانے والا تھا۔ شادی سے پہلے پھپھو کے ساتھ پھر بھی کہیں نہ کہیں چلی جایا کرتی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد وہ نظر بند ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ تیار ہو کر زبیر کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 9 بجنے کو تھے، لیکن زبیر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نہ جانے وہ دوپہر سے کہاں غائب تھا۔ اس نے وہی جوڑا پہن رکھا تھا جو زبیر اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ چوڑیاں اور ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر کتنے ہی گھنٹے اس کا انتظار کرتی رہی۔ 9:30 بجے کے قریب جب وہ آیا تو آتے چاول لینے چلا گیا۔ وہ خاص اس کے لیے تیار ہوئی تھی، لیکن اس نے زارا کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ زارا کے دل نے یہ خواہش کی تھی وہ اسے سراہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ زبیر نے تیار ہوتے ہی اسے چلنے کا حکم دیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اس کے ساتھ آ کر کار میں بیٹھ گئی۔ وہ چاہنے جاننے کے خواب دیکھ رہی تھی جو نہ جانے پورے ہوتے بھی یا نہیں۔ یہ سچ ہے کہ آنکھیں خواب دیکھ سکتی ہیں، لیکن دیکھے گئے خوابوں کو حقیقت کا روپ دھارنے میں بھی کبھی کبھار قسمت کا عمل دخل ہوتا ہے، اور زارا اس معاملے میں بدقسمت ٹھہری تھی۔ وہ اپنے کمرے میں لائٹ بند کیے صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ پورے کمرے میں سوائے ٹی وی کے اور کوئی روشنی نہ تھی۔ رقص حلیے میں ایک ٹانگ صوفے کے نیچے اور ایک صوفے پر فولڈ کیے میچ دیکھنے میں مگن تھا۔ جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی اس نے نمبر دیکھے بغیر ہی کال کاٹ دی تھی اور اپنا سارا دھیان ٹی وی پر لگا دیا تھا۔ جب وہ دوبارہ سے بیل کی آواز آئی اس نے ہاتھ بڑھا کر میز سے ریموٹ لے کر ٹی وی کا والیوم بند کر دیا اور ہاتھ میں پکڑے پاپ کارن سے بھرے پیالے کو میز پر رکھنے کے بعد کال اٹھا لی تھی، پر کافی دیر بعد چلتی رہی۔ پھر اس نے الوداعی کلمات کے ساتھ فون بند کر دیا اور اپنی جگہ بیٹھ کر سر صوفے کی پشت سے لگاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا تھا۔ اتنے عرصے بعد اپنی ماموزاد سے ملنے والا تھا۔ پاکستان میں مقیم خالہ کا نمبر ملتے ہی اس نے سب سے پہلے ان لوگوں سے رابطہ کیا تھا۔ کتنی عجیب اور نکچڑی لڑکی ہے وہ، جس نے اتنے دنوں میں ایک بار بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ ایئرپورٹ میں اگر اس کا سامان گم نہ ہو جاتا وہ بآسانی ان سے رابطہ رکھ سکتا تھا۔ خالہ جان سے رابطے کی پہلی کڑی جڑی تو سب سے پہلے اسے ماموں جان کی وفات کی خبر ملی تھی۔ ان دنوں وہ لوگ جس طرح کے حالات کا سامنا کر رہے تھے اسے افسوسناک خبر نے دہلا دیا تھا۔ بھائی کی موت کا سن کر اس کی مما کا برا حال تھا، اس لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر حالات ایسے بنے کہ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ پاکستان نہیں آ سکا، لیکن ان 4 سالوں کے ٹیلی فونک رابطے میں زارا کی طرف سے کوئی مثبت رویہ نہ پا کر وہ حیران ہوتا تھا۔ جب وہ دونوں پارٹی میں پہنچے تو کافی دیر ہو گئی تھی۔ زبیر کے کولیگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں فیملی کو دیکھ کر اس کے چند دوست خوش اخلاقی سے ملے تھے۔ وہاں موجود تمام لوگ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ زارا راستے میں یہاں کے بارے میں سوچتی رہی گی، لیکن دوسری عورتوں کو دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کا ڈر کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ وہ اکیلی لڑکی نہیں تھی جسے اس پارٹی میں مدعو کیا گیا تھا۔ زبیر اسے کچھ دیر میں آتا کہہ کر اپنے کسی دوست سے ملنے چلا گیا تھا۔ ایک 40-45 سال کے قریب آدمی سگریٹ کی کش لگاتے ہوئے نہ جانے کب سے ہی گھور رہا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ کر کچھ دور جا کر کھڑی ہو گئی اور زبیر کا انتظار کرنے لگی۔ سگریٹ ختم ہوتے ہی اس نے دوبارہ سگریٹ سے لگا لیا تھا۔ تنہا کھڑی زارا کی سمت بڑھ گیا تھا۔ یہ وہ واحد آدمی تھا جو پوری پارٹی میں الگ تھلگ نظر آ رہا تھا۔ باقی تمام افراد اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے، لیکن زبیر نے اس کا تعارف کروایا تھا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ کو دیکھ کر زارا کا دل کیا وہ کہیں چھپ جائے۔ عورت خود پر اٹھنے والی غلط نگاہ چند منٹوں میں پہچان لیتی ہے۔ اس کی حس باور کروا رہی تھی کہ کون اسے بری نظر رکھتا ہے اور کون اس کی عزت کرتا ہے۔ زارا نے پہلو بدلا، زبیر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ویسے تو اسے ایک منٹ کے لیے تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ ہیلو کیسی ہیں؟ وہ یہی سوچ رہے تھے جب وہ کسی کے قریب آ کر پوچھ رہا تھا۔ سگریٹ کے دھوئیں نے زارا کو کھانسنے میں مجبور کر دیا۔ اس نے کھانستے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور سوری سامنے کھڑے آدمی میں معذرت خواہانہ انداز میں کہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کو زمین پر پھینک کر پاؤں سے مسل دیا تھا۔ آپ زبیر کی وائف ہیں؟ ویسے یقین نہیں آتا زبیر جیسے بندے کی اتنی خوبصورت بیوی ہو سکتی ہے۔ اس سے مجھ سے ملوایا بھی نہیں تو میں نے سوچا خود ہی آپ سے ملاقات کر لوں۔ اس نے قباضے سے مسکراتے ہوئے کہا تو زارا کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اس نے درود پاک کا ورد
کرنے تیزی سے وہاں سے نکل جانا چاہا، مگر تب تک وہ آدمی جو ٹائسس کے راستے میں حائل ہو گیا تھا، زارا کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ خود پر قابو پاتے ہوئے ایک جھٹکے سے دوسری سائڈ سے وہاں سے نکل گئی۔ رک جائیں نا، ہم میں کون سے کانٹے لگے ہیں، کچھ دیر ہم سے بھی بات کر لیں۔ دو چار قدم ہی آگے گئی تھی، لیکن اس خبیث انسان نے پیچھے سے اس کی کلائی پکڑ کر رک جانے کا کہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! زارا نے تقریباً چلا کر کہتے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، لیکن وہ اتنی جلدی اپنی حرکت سے باز نہیں آنے والا تھا۔ ارے آپ ڈر کیوں رہی ہیں؟ زارا کی حالت سے محفوظ ہوتا اس کی شیطانی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ وہ آس پاس بات کرتے لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے دخل اندازی کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ لوگوں کی خود پر اٹھتی معنی خیز نظروں سے بچنے کے لیے تقریباً دوڑتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی تو سامنے سے آتے زبیر سے ٹکرا گئی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر زبیر اپنے دوست سے معذرت کرتا اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اور پریشانی سے اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ اس طرح بھاگ کیوں رہی ہو؟ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے پوچھنے پر زارا نے بس اتنا ہی کہا تھا، کیوں؟ ابھی تو ہم آئے ہیں، کچھ دیر رکو پھر چلیں گے۔ زبیر سے بتا رہا تھا یا پوچھ رہا تھا، اس کشمکش میں اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، پھر اسے اپنے سارے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ تبھی ایک آدمی اس کے قریب آ کر رکا تھا۔ زبیر کے ساتھ کھڑی زارا پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد وہ اسے مخاطب ہوا تھا۔ ارے زبیر، تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہاری بیوی اکیلے ڈر رہی تھی شاید۔ اس بار اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ وہ بے حد سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کی حرکتوں نے ہی اسے خوفزدہ کیا تھا۔ زبیر نے اس کا نام دہرایا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ دے چکا تھا۔ کسی نے اس سے کچھ کہا تھا یا وہ یوں ہی ڈر گئی تھی؟ وہ اندازہ نہیں لگا پایا۔ پھر سامنے کھڑے شخص سے مخاطب ہوا، جی وہ کبھی اس طرح کسی تقریب میں نہیں آئی، میری غیر موجودگی میں پریشان ہو گئی ہوگی شاید اس لیے۔ اچھا۔ سامنے کھڑے دراز قد چوڑے جسامت کے حامل شخص نے اچھا کو لمبا کھینچتے ہوئے کہا، سگریٹ منہ تک لے جا کے اس کے کش لینے لگا۔ کچھ دیر پہلے زارا سے بات کرتے ہوئے اس نے سگریٹ کو پھینک کر پاؤں سے مسل دیا تھا۔ اس وقت اس کے ہاتھوں میں سگریٹ دیکھ کر معلوم ہوتا وہ اس کا عادی تھا۔ ایک بات کہوں، اگر برا نہ لگے تو؟ جی بالکل، پوچھیں جمشید صاحب، آپ اس طرح کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، زبیر نے مؤدبانہ انداز میں کہا تھا۔ زبیر، تم نے شادی کر لی اور ہمیں بتایا تک نہیں؟ جمشید نے شکوہ میز لہجے میں ان دونوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ شادی اتنی جلد بازی میں اور اتنی سادگی سے ہوئی، کسی کو بتانے کا موقع نہیں ملا۔ پھر میں نے سوچا ولیمے میں سب کو بلا لوں گا۔ کیوں زارا؟ اس نے جمشید کے ساتھ اپنی گفتگو میں زارا کو بھی شامل کیا جو اس کے پہلو میں کھڑی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جمشید جو زبیر کا کوئی عزیز معلوم ہوتا تھا، زبیر سے گفتگو کے دوران مسلسل سے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کی نظروں سے بچنے کے لیے وہاں سے اوچھل ہو جانا چاہتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تو میں ضرور آؤں گا، تم واقعی بہت خوش قسمت ہو، تمہیں اتنی خوبصورت بیوی ملی۔ وہ زبیر سے ملنے کے دوران ہنستے ہوئے بولا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ زبیر کو اس کا اس طرح زارا کی تعریف کرنا اچھا نہیں لگا، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ وہ دونوں کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد گھر واپس آ گئے تھے۔ زبیر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد جب کمرے میں آیا تو زارا کو روتے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ اب تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ بیڈ تک آیا تھا اور بائیں جانب آ کر گھڑی اتارنے لگا تھا۔ وہ کچھ نہیں، زارا دونوں ہاتھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی، لائٹ بند کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے گھڑی اتار کر میز پر رکھتے ہوئے اسے لائٹ بند کرنے کا کہا تو زارا اپنی چوڑی کو ڈبے میں رکھ کر لائٹ بند کرنے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ سنو جی، زارا نے فوراً کہا تھا، تم پارٹی میں اس طرح بھاگ کیوں رہی تھی؟ جمشید بھائی کہہ رہے تھے تم ڈر گئی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ میں اکیلی کھڑی تھی تو وہاں سب مجھے گھور رہے تھے، اس لیے میں ڈر گئی تھی۔ اس نے سچ بتانے کی بجائے آدھی بات کھول کر دی تھی۔ وہ اب جمشید سے ملتی نہیں، اس لیے اس نے گزری باتوں کو بھول جانا چاہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی زبیر غصے میں کچھ غلط کر جائے۔ کیوں ڈر کیوں گئی تھی؟ تم بھی تو حد کرتی ہے، وہاں سب کے سب انسان ہی تھے۔ اچھا آپ لائٹ بند کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ سر جھٹک کر کہتا سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ ضیاء کا بھرپور استقبال کیا گیا تھا۔ جب سے وہ یہاں آیا، لائبہ ظفر کے گرد دائرہ بنائے بیٹھے مختلف قسم کے سوالات کیے جا رہے تھے۔ وہ ان کے سوالوں کے جوابات دے کر تھک گیا تھا اور کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مستقل ڈرائیونگ کی وجہ سے اس کی پیٹھ اکڑ گئی تھی۔ تبھی ندا خاتون ہاتھ میں اورنج جوس کا گلاس لیے ان تینوں کے پاس آئی تھی۔ بچوں، اب زیان بھائی کو آرام کرنے دو، میں دیکھ رہی ہوں جب سے زیان آیا تم دونوں ایک لمحے کے لیے بھی چپ نہیں ہوئے۔ ان کی بات سن کر لائبہ ظفر کا چہرہ اتر گیا تھا۔ البتہ زیان نے شکر ادا کیا، کیونکہ وہ تھکاوٹ کے باوجود مروت میں بول بھی نہیں پایا تھا۔ جی خالہ جان، ٹھیک کہا آپ نے، باقی باتیں کل کریں گے بچوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے میز پر رکھے جوس کا گلاس اٹھا کر گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ خالہ جان، زارا کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہی؟ گھر میں نہیں ہے یا وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی؟ یہ جوس کا گلاس میز پر جب واپس رکھتے اس نے آس پاس متلاشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ زیان اسے مل کر گزشتہ ساری شکایتیں دور کرنا چاہتا تھا۔ عباس ماموں کی فوتگی پر تعزیت کے لیے نہ آنے پر اسے معذور کرنا چاہتا تھا، حالانکہ تب وہ اس بات سے بے خبر تھا اور امریکہ میں گزرے ماہوں سال کے کسی اور رابطہ نہ رکھنے کی مجبوری و وجوہات بتانا چاہتا تھا۔ مگر وہ جب سے آیا تھا وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ سارے راستے میں یہی سوچتا آیا تھا کہ اب بھی وہ بچپن جیسی معصوم پری دکھتی ہوگی یا وقت نے اسے بدل دیا ہوگا۔ لائبہ ظفر اور عائشہ سے واقعی مل چکا تھا، ایک زارا ہی تھی جس سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ کیا ہوا خالہ؟ بتائیں نا کیا ہوا؟ اچھا چھوڑیں، میں خود ہی مل لیتا ہوں۔ ندا خاتون کو خاموش دیکھ کر وہ کہتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اپنی خاموشی کو توڑ کے اس سے پہلے لائبہ بول پڑی تھی۔ زیان بھائی، زارا بھی تو اب ہمارے ساتھ نہیں رہتی؟ یہاں نہیں رہتی مطلب؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ان کی تو شادی ہوگی۔ اس بار ظفر نے بھی گفتگو میں اپنا حصہ لیا تھا۔ لائبہ ظفر، تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ، لیکن ماما، ندا خاتون جیسے ہوش میں آئے تھے انہوں نے کمرے میں جانے کا کہا تھا۔
لائبہ کا منہ بن گیا تھا۔ میں نے کہا نہ کمرے میں جاؤ، انہوں نے سختی سے کہا تو دونوں وہاں سے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شکر تھا دونوں عائشہ کی طرح نہیں تھے بلکہ اپنی ماں کا کہنا مانتے تھے۔ زارا کی شادی کا سن کر وہ کافی الجھ گیا تھا، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ یہاں آ کر خوب باتیں کرے گا، اس کی ناراضگی دور کرے گا۔ اتنی کم عمری میں ان لوگوں کے علم میں لائے بغیر اس کی شادی ہو جائے گی، اس کی سوچ وہاں تک نہیں گئی تھی۔ خالہ جان، زارا کی شادی کیسے ہو سکتا ہے اور آپ نے ہمیں بتایا نہیں؟ ذیان، دراصل سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا، کہنے کا لانے کا موقع نہیں ملا۔ بہت اچھا رشتہ تھا تو ہم منع نہیں کر پائے۔ وہ اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہیں، میں پہلے بتانا چاہتی تھی لیکن اس حالت میں باجی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، انہوں نے شکستہ انداز میں کہتے ہوئے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی اور ذیان کو پوری بات سے خبر رکھا۔ زارا ان کی آنکھوں میں اتنی کھٹکتی تھی کہ ان کی زندگی کو دوبھر کر دینے کا بھی انہیں ذرا بھی افسوس نہیں ہوا تھا۔ رات میں جب ذیان نے حلیمہ کو فون پر ساری تفصیل سے آگاہ کیا تو وہ بھی کافی دیر تک تو سکتے کی کیفیت میں گھری رہی تھی۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ نیتا انہیں بتائے بغیر زارا کی شادی کر سکتی ہے۔ انہوں نے اس کے متعلق پوچھنے کا ارادہ کر کے فون رکھ دیا تھا لیکن وہ بے یقینی کی کیفیت میں گھرے سو نہیں پا رہی تھی۔ زبیر نے ولیمے کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا تھا جس میں اس نے سبھی جاننے والوں کو مدعو کیا تھا۔ شیزہ ان دنوں دونوں کے ولیمے سے دو روز قبل ہی اس کے گھر پر آ کر ٹھہری تھی۔ وہ شاپنگ میں زارا کی مدد کروا رہی تھی۔ لبنہ خاتون اپنی مصروفیات کی وجہ سے آ نہیں پائی تھی جس کا انہیں بہت افسوس تھا۔ زارا نے اس معاملے میں بھی شیزہ کی پسند کو اہمیت دی تھی۔ جو بھی شیزہ پسند کر رہی تھی اس نے خاموشی سے اس پر پسندیدگی کی مہر لگا دی تھی۔ اب ان سب چکروں میں 2 دن کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ زارا کے لیے یہی خوشگوار بات تھی کہ شیزہ اس کے ساتھ ہے۔ شیزہ کی کمپنی نے بہن کی کمی کو پورا کر دیا تھا۔ زارا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی شیزہ نے ضد کر کے پارلر سے اپائنٹمنٹ لے لی تھی۔ صبح ناشتے سے فارغ ہوتے ہوئے دونوں گھر سے نکل گئی تھی تاکہ شام میں وقت پر ولیمے کی تقریب میں پہنچ سکے۔ زبیر اپنے دوستوں کے ساتھ ولیمے کے سارے انتظامات دیکھ رہا تھا۔ اسے یہاں آئے 2 دن ہو گئے تھے۔ لائبہ اور ظفر اسکول سے آتے ہی اس کے پاس دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے۔ وہ سارا دن ان کی اونٹ پر ٹانگ باتیں سنتا رہتا، کبھی ان کے ساتھ گیم کھیلتا تو کبھی انہیں اپنے امریکہ میں گزرے دنوں کی کہانی سناتا۔ آج بھی ان کے ساتھ گراؤنڈ سے کرکٹ کھیل کر واپس لوٹا تھا۔ نیتا خاتون کے منع کرنے پر بھی وہ دونوں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے جبکہ عائشہ صرف کھانے کی میز پر ہی اسے نظر آتی تھی۔ سارا دن نہ جانے وہ کہاں غائب رہتی تھی، شاید وہ اس کے آنے سے ہی خوش نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اس بات کو نوٹ کر رہا تھا لیکن کسی کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ رات میں نعیم صاحب بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کچھ پروگرام دیکھ لیا کرتے تھے۔ وہ بالکل اس کے بابا جیسے ہی تھے، دوسروں میں گھل مل جانے والے، ان کی کمپنی کو انجوائے کرتا تھا جیسے اپنے بابا کی موجودگی میں کرتا تھا۔ ذیان کے آنے سے سب گھر والے بے حد خوش تھے لیکن عائشہ کا رویہ اب بھی پہلے جیسا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا تو دوست کے سامنے بہت کم آتی تھی۔ اسی روٹین کے ساتھ ایک ہفتہ گزر گیا اور آج وہ اپنے دوست سے ملنے لاہور جا رہا تھا جو کچھ عرصے پہلے ہی امریکہ سے اپنی بہن کی شادی میں پاکستان آیا تھا۔ نیتا خاتون کے ساتھ بچے بھی اس کی واپسی کا سن کر بہت زیادہ اداس ہو گئے تھے۔ اس کے بس میں ہوتا تو اسے جانے ہی نہیں دیتے۔ ولیمے کی اس تقریب میں موجود تمام افراد سے آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھنے لگا تھا۔ زارا تھوڑی دیر پہلے پارلر سے سیدھا ہال پہنچی تھی۔ اس نے گولڈن رنگ کا روسی لباس پہن رکھا تھا۔ مہارت سے کیے گئے میک اپ میں وہ اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی سلطنت کی شہزادی ہو۔ زبیر بلیک رنگ کے 3 پیس سوٹ میں معمول سے مختلف نظر آ رہا تھا۔ وہاں موجود تمام نفوس کی آنکھوں میں زارا کے لیے ستائش تھی اور دن میں وہ لوگ زبیر کی قسمت پر رشک کر رہے تھے اور بیٹوں کی مائیں زارا جیسی خوبصورت بہو پانے کی تمنا کر رہی تھی۔ زبیر دوستوں کو دیکھ کر ان سے ملنے چلا گیا تو وہ اکیلی بیٹھی چہرے پر مسکراہٹ سجائے داد وصولنے میں مصروف تھی۔ آپ کا نام زارا ہے؟ 7-8 سال کے قریب ایک بچے نے اس کے قریب آ کر پوچھا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ جی چھوٹے، میں زارا ہی ہوں، آپ کی پوچھ رہے ہیں؟ اس کے استفسار پر بچے نے اسے بتایا تھا کہ زبیر اسے بلا رہا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اس کے پوچھنے پر بچے نے ٹرائل روم کی طرف اشارہ کیا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ اپنے قریب بیٹھی خاتون سے معذرت کرتی اسٹیج سے اتر کر ٹرائل روم کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں اس بچے نے اشارہ کیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ روم میں داخل ہوئی تو وہاں زبیر کیا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ زبیر کہاں گئے ہیں؟ اس بچے نے تو یہی کا بتایا تھا، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ زبیر دوستوں سے ملنے کے بعد جب اسٹیج پر آیا تو زارا کو غائب دیکھ کر حیران ہوا تو اسے ڈھونڈنے لگا۔ شیزہ کو فاصلے پر کھڑی لڑکیوں سے گفتگو کو کرتے دیکھ اس نے پکارا تو اسے معذرت کرتی اس کی طرف چلی آئی تھی۔ جی بھائی، یہ شیزہ، زارا کہاں گئی ہے؟ تم نے دیکھا اسے؟ زارا بھابی ابھی تو وہ یہیں پر تھی۔ ہاں، کچھ دیر پہلے میں نے انہیں ٹرائل روم کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا بھائی؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ اس نے یاد آنے پر زبیر کی اڑی رنگت دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، تم انجوائے کرو، اس نے مسکرا کر کہا۔ خود ٹرائل روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ٹرائل روم کو خالی پا کر زارا واپس جانے کے لیے مڑی لیکن سامنے شیشے میں اپنا سراپے پر نظر پڑتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی تھی۔ آج وہ اس روم میں واقعی بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ جب پارلر سے واپسی پر شیزہ نے اس کی تعریف کی تو اسے لگا وہ بس اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ وہ ان خیالوں میں گم تھی تبھی دروازہ کھول کر اندر کوئی داخل ہوا تھا۔ شاید زبیر ہوں۔ وہ اچانک پلٹی لیکن اندر داخل ہونے والے شخص زبیر نہیں تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور زبیر کہاں ہے؟ اس کی شکل دیکھتے ہی زارا خوف زدہ ہو گئی تھی اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی تھی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ او تو تم زبیر کا انتظار کر رہی تھی، پر سوری وہ تو یہاں نہیں ہے۔ میں نے اس بچے سے کہہ کر تمہیں یہاں بلایا تھا۔ اس نے مسکراہٹ کے ساتھ بتایا تو زارا کے ساتھ تن گئے تھے۔ تمہیں معلوم ہوتا کہ زبیر نے نہیں بلایا، میں نے بلایا تو تم کیا آتی؟ وہ کہتے ساتھ ہی خباثت سے ہنسنے لگا تھا۔ زارا کا دل چاہا وہ کسی بھی طرح اس شخص کو یہاں سے غائب کر دے۔ دیکھو ڈرو مت، میں یہاں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ جمشید کہتے ہوئے کچھ قدم آگے بڑھا تو زارا ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ مجھے
آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ اس بار وہ ہمت کر دکھاتے ہوئے حلق کے بل چلائی تھی۔ ایک بار میری بات تو سن لو، اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے چلانے سے بد مزہ ہوا تھا، تم نے سنا نہیں؟ مجھے کچھ نہیں سننا، جاؤ یہاں سے۔ اس کی ڈٹائی دے کر وہ حلق کے بل چیخی تو یوں محسوس ہوا کہ حلق میں خراشیں آ گئی ہوں۔ کیا تم زبیر کو دیکھ کے بور نہیں ہوتی؟ بڑا عجیب بندہ ہے ویسے، چپ چاپ شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں۔ وہ اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر خباثت سے ہنستے ہوئے اس کے قریب چلا آیا تھا۔ دور رہو مجھ سے، ورنہ میں چلاؤں گی۔ اسے تنبیہ کر رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کا اس شور میں اس کی باز روم سے باہر نہیں جائے گی۔ تو چلاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں تمہارے چلانے سے کتنے لوگ آتے ہیں۔ وہ ذرا آگے کو آیا تھا تو زارا کے نخنوں سے جانی پہچانی بو ٹکرائے تھے اور یکدم اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ اس بو سے اسے کافی شناسائی سی تھی۔ اکثر زبیر نشے کی حالت میں جب گھر لوٹتا تو اس کے منہ سے بھی ایسی بو آتی تھی۔ وہ نشے میں تھا، اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکا دیا اور اپنے کپڑے سنبھالتی دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ وہ لڑکھڑا کے گرتے بچا تھا۔ زارا نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ زبیر اندر داخل ہو گیا تھا۔ جمشید کو وہاں دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگوار لکیریں ابھری تھیں اور پھر اس نے غصے سے زارا کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، زبیر کو دیکھتے ہی جمشید نے اپنا پندرہ بدل لیا تھا۔ زبیر، تم کہاں تھے یار؟ تمہاری بیوی نے مجھے یہاں بلایا تھا اور مجھے لگا تم ساتھ ہو۔ یہاں آ کر دیکھا تو تم تھے ہی نہیں، تو سوچا بھابھی سے بات کر لیتا ہوں۔ ویسے زارا بھابی بہت مذاق کرتی ہیں، کیوں زارا بھابی؟ وہ شاطرانہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ زارا کے اس کی خباثت دیکھ کر روحانسی ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ تمہیں ولیمے کی بہت مبارکباد ہو یار، چلو میں چلتا ہوں، تم دونوں انجوائے کرو۔ اس نے مسکراتے ہوئے زبیر کے شانے کو تھپک کر باہر نکل گیا۔ اس نے بھرپور اداکاری سے معاملہ پلٹ دیا تھا۔ زارا اس مکار آدمی کی چال بازی دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ تو چلا گیا تھا لیکن وہ زبیر کی آنکھوں میں آیا غصہ دیکھ سکتی تھی۔ زبیر اسے کسی بھی قسم کی گفتگو کیے بغیر اسے بازو سے گھسیٹتا ہوا اسٹیج تک لے آیا تھا۔ اس وقت سب کے سامنے اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، مگر زبیر کا رد عمل سوچ کر ہی اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ مہمان ڈنر کے بعد اپنے گھروں میں روانہ ہو گئے تھے اور وہ بھی گھر چلے آئے تھے۔ شیزا بھی اپنے کزن کے ساتھ ماموں کے گھر چلی گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس سے جمشید سے بات کرنے کی؟ گھر پہنچتے زبیر نے اس پر برس پڑا تھا۔ آپ میری بات کا یقین کریں زبیر، میں نے اسے نہیں بلایا تھا، وہ بولتے بولتے رو دی تھی۔ زبیر کو آفس سے باہر دیکھ کر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے زبیر میں آئے بدلاؤ کو دیکھ کر وہ کتنی خوش تھی، لیکن آج زبیر کو دوبارہ سے پرانے روپ میں دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ بس اب آگے ایک لفظ بھی مت کہنا۔ تم اس کے لہجے کی تلخی برقرار تھی۔ زارا ہنوز نظریں جھکائے روتی رہی تھی۔ تم بھی سب عورتوں جیسی نکلی، میری غلطی ہے جو میں نے سوچا تم ان سے مختلف ہو، معصوم ہو۔ میں اس نے کیے پر پشیمان تھا، مجھے لگا تھا میں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں، تمہارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، لیکن آج تمہاری اس حرکت نے ثابت کر دیا میں کتنا غلط تھا، تم اس کی حقدار ہو۔ زبیر کی باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھی، وہ اس کا موازنہ کس سے کر رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ زبیر، آپ میری بات کا یقین کریں، مجھے لگا آپ نے بلایا ہے، اس بچے نے مجھے یہی بتایا تھا کہ آپ ٹرائل روم میں ہیں۔ زارا دائیں ہاتھ سے آنسو پوچھتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی تھی، جانتے ہوئے بھی کہ زبیر کو کسی قسم کی صفائی سے وہ کبھی نہیں قائل کر پائے گی اور نہ ہی آج یہ بات کام آئے گی۔ جھوٹ مت بولو، کون سا بچہ؟ میں نے کسی بچے کو نہیں بیٹا تھا۔ ہاں، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، ہٹو یہاں سے۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے جانے لگا تو زارا نے آگے بڑھ کے اس کا بازو پکڑتے سے روکنا چاہا تھا، لیکن زبیر بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زبیر پھر سے اسے غلط سمجھے۔ ایک مشرقی بیوی کی طرح وہ ہر حال میں اپنا رشتہ بچانا چاہتی تھی، اس لیے اسے دھکتار جانے پر بھی وہ دوڑتی ہوئی اس کے سامنے راستہ روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ زبیر، پلیز میری بات کا یقین کریں، میں بے قصور ہوں۔ زارا کے چہرے پر نقش سچائی دیکھنے کی بجائے زبیر نے تیش میں آگے سے دھکا دیا تھا۔ زارا اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور میز کے کونے سے جا ٹکرائی تھی۔ میز سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر گہرا زخم لگا تھا اور اس میں خون رسنے لگا تھا۔ تکلیف کی شدت سے وہ کراہ کر رہ گئی تھی۔ اوپر جاتے ہوئے جب زبیر کی نظر فرش پر بیٹھتی کراہتی زارا پر پڑی تو الٹے پاؤں واپس آیا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون بہتا دیکھ کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد جب کچھ نہیں ملا تو اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے ایک نیپکن نکال کر اس کے زخم پر رکھ دی تاکہ خون رک جائے، پھر اسے پکڑے رہنے کا حکم دیتا کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ وہ نیپکن کی مدد سے خون روکے لب پیچھے خاموشی سے ساری کارروائی دیکھتی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس لیے واپس لوٹا تھا۔ کتنا عجیب تھا، وہ خود ہی زخم دے کر اب مرہم بھی خود ہی لگا رہا تھا۔ جب اسے یقین ہونے لگا کہ زبیر کے پاس دل نہیں گویا پتھر ہے، تب اس کے بدلتے رویے نے اسے جھوٹا ثابت کر دیا تھا۔ اس کے اس بھیانک چہرے کے پیچھے کون سا راز تھا، وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ وہ ایسا کیوں ہے؟ اس ترقی کی ایسی کون سی وجہ جاننے کی چاہ رکھنے کے باوجود بھی وہ پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ درد کی ایک ٹیس سی اٹھی تھی، اس نے دانتوں کو سختی سے دبائے درد پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، پھر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو اس کی معمولی زخم پر دوائی لگانے کے بعد اس زخم پر پٹی کرنے میں مصروف تھا۔ میز پر فرسٹ ایڈ باکس رکھنے کے بعد وہ اس کے برابر میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ زارا خاموشی سے اس کے آگے کا رد عمل دیکھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے درمیان کتنی لمبی خاموشی کے بیت گئے تھے، پھر زبیر نے بولنا شروع کیا تھا، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں، لیکن اس کی آواز میں تھکن نمایاں تھی۔ وہ بے یقینی کے عالم سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے زارا کے چہرے پر نگاہ ڈال کر پھر سے اپنا سلسلہ کلام جوڑا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی اپنے اس بھیانک ماضی سے نکل نہیں پا رہا جس نے عورتوں کے ایسے روپ دکھائے ہیں کہ مجھے لگتا ہے دنیا کی ساری عورتیں ایک جیسی ہیں۔ خود غرض دھوکے باز یہی وجہ ہے میرا دماغ مجھے تمہارے خلاف ورگلاتا ہے۔ وہ درد سے چور
لہجے میں بول رہا تھا۔ زارا اس انکشاف پر حیران ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنے ماضی سے جڑی حقیقت بتا رہا تھا جس کے متعلق پوچھنے کی کبھی اس نے ہمت نہیں کی تھی۔ ماں کا وجود تو سراپا محبت ہوتا ہے، لیکن میری ماں کو بھی مجھ سے محبت نہیں تھی۔ بچپن میں دوسرے بچوں کی طرح میں بھی چاہتا تھا میں باہر جا کر کھیلوں، نئے دوست بناؤں، لیکن ان کی وجہ سے محلے کے سارے بچے مجھ سے دور بھاگتے تھے، کوئی مجھ سے دوستی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ماں اپنی اولاد کے لیے اپنی محفوظ ڈال ہوتی ہے جس کے آغوش میں وہ جاتی ہے بچہ ہر خوف سے آزاد ہو کر پرسکون ہو جاتا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کی خوشی کے لیے دنیا سے لڑ جاتی ہیں، لیکن نہ جانے میری ماں کیسی تھی جس نے مجھے جنم دیا لیکن اس دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور میرے باپ نے ہمیشہ مجھے دھتکارا جسے اس دنیا میں آ کر میں نے کوئی غلطی کر دی ہو۔ دوسرے بچوں کی مائیں جب انہیں اپنے سینے سے لگاتی، گھومتی، انہیں پیار کرتی تو مجھے ماں کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ میں نے اپنے باپ سے اپنی ماں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری ماں مر چکی ہے۔ میں رب سے شکوہ کرتا تھا کہ اس نے میری ماں کو اپنے پاس کیوں بلا لیا، مجھے بھی اپنے پاس لے جاتی۔ میری دادی جان نے بھی کبھی مجھ سے پیار سے گلے نہیں لگایا تھا، مجھ سے شدید نفرت کرتی تھی، اتنی نفرت کہ دن رات میرے مرنے کی دعائیں کرتی تھی۔ انہیں لگتا تھا میں اپنی آوارہ ماں پر گیا ہوں اور میں اس آوارہ لفظ پر ٹھٹک جاتا تھا۔ پھر ایک روز میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، میں بہت خوش تھا، میں ہمیشہ اس کے پاس رہتا تھا، بھاگ بھاگ کے ان کی خدمت کرتا تھا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ امی جان کہتے میری زبان نہیں تھکتی تھی لیکن مجھ پر جانثار کرتی ماں نے ایک دن اپنا رنگ و روپ بدل لیا تھا۔ اس دن جب انہوں نے مجھے گالیاں دی تو میں حیران رہ گیا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی جو ان کا رویہ بدل گیا۔ پھر میں نے خود کو جھوٹے دلاسے دینا شروع کر دی کہ ماں بس ذرا پریشان رہتی ہے اس لیے، ورنہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے۔ گرمی کے دنوں میں مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں صحن میں ٹہلنے لگا کہ اچانک مجھے دادی جان کے کمرے سے آوازیں آنے لگی۔ میں نے رک کر ان کے درمیان ہوئی گفتگو کو سننے کی کوشش کی کہ میرے بابا، امی جان اور دادی جان آپس میں کچھ بات کر رہے تھے۔ اماں جی آپ اس منوس کو گھر میں رکھنا چاہتی ہیں تو میں اس گھر سے چلی جاؤں گی، یہ کہنے والی میری سوتیلی ماں تھی جسے میں نے دل سے اپنی ماں تسلیم کیا تھا۔ اس دن میں ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ میں اس وقت اپنے اور سوتیلے میں فرق نہیں جانتا تھا، لیکن جب دادی میری ماں کو گالے دے رہی تھی اور مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ رشتوں میں بھی اپنے پرائے ہوتے ہیں۔ جب کبھی میں گھر سے باہر کھیلنے نکلتا لوگ مجھ پر ہنستے اور بار بار کہتے میری ماں بہت بری تھی، تبھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اور میں یہ سوچ کر پریشان رہتا کہ وہ تو مر گئی تھی، پھر کیسے بری ہوئی؟ وہ تمام لوگ جو مر جاتے ہیں کیا وہ سب کے سب برے ہوتے ہیں؟ میرا ذہن ان جملوں اور سوالوں کے گرد بھٹکتا رہتا تھا۔ ایک دن میری سوتیلی ماں نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ سچ جاننے کے باوجود بھی دادی نے بھی ان سے جھوٹ میں ساتھ دیا اور مجھے بہت مارا پیٹا۔ اسی دن مجھ پر انکشاف ہوا کہ میری ماں میرے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور مجھے ان کے درمیان مرنے کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ لڑکی کے گھر چھوڑ جانے پر جو بدنامی ان کے گھر والوں کو اٹھانی پڑتی ہے وہ کسی بیوی اور ماں کے کسی کے اقدام پر ان کی اولاد کو اٹھانی پڑتی ہے۔ زمانہ ایسی اولادوں کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ ہر انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے نا، لیکن وہ پہچاننا دوسروں کی زبان سے طے کیے فکروں سے جاتا ہے۔ میرا تعارف بھی اسی طرح کیا جانے لگا۔ اس وقت مجھے ان تین عورتوں سے نہ صرف شدید نفرت محسوس ہوئی تھی بلکہ لوگوں سے ہی پار اٹھ گیا تھا۔ سوتیلی ماں نے مجھ پر الزام لگایا کیونکہ وہ سوتیلی تھے، لیکن میرا باپ وہ تو میرا اپنا تھا، اس نے مجھ پر یقین کیوں نہیں کیا؟ بتاؤ ذرا کیوں نہیں کیا؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں زارا سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کیسے بتاتی کیوں نہیں کیا؟ شاید یہ جب رشتوں میں یقین نہ ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے اپنے بھی آپ کا یقین نہیں کرتے۔ وہ سوچ کے رہ گئی تھی آج اس نے بھی تو اس پر یقین نہ کر کے ہی کیا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بول پائی تھی۔ جواب نہ ملنے پر زبیر نے دوبارہ بولنا شروع کیا تھا۔ کاش انہوں نے میرا یقین کیا ہوتا۔ میں اپنے بابا کو اس آس کے ساتھ دیکھتا رہا کہ وہ میری حمایت کریں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ مجھے مار پیٹ کسی گھر سے باہر نکال دیا۔ میں ان کی فریاد کرتا رہا، اپنی بے گناہی کا یقین دلاتا رہا، لیکن اس دن اس گھر کے دروازے مجھ پر بند کر دیے گئے۔ اس کے بعد میں گلی محلے میں بھٹکتا، لوگوں کی گالیاں سنتا میرا مقدر بن گیا۔ میں بھوک پیاس سے بھٹکتا رہا لیکن میرا باپ مجھے ڈھونڈنے تک نہیں آیا۔ اسے اپنی اولاد سے کوئی غرض نہیں تھی کیونکہ مجھے گھر سے بھاگی ہوئی عورت نے جنم دیا تھا۔ اس عورت نے میری روح کو زخمی کر دیا اور وہ میری باپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی تو اسے شادی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر شادی کر لی تھی تو کم از کم میں ایک انچاہی اولاد کو پیدا کر کے یوں زمانے میں رلنے کے لیے تو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا نا۔ لیکن اس عورت نے نہ ماں باپ کی لاج رکھی، نہ ایک اچھی بیوی بن سکی، نہ اچھی ماں۔ ساری زندگی یہ سچائی میرے ساتھ چمٹی رہی کہ میں ایک آوارہ ماں کی اولاد ہوں، اور اس اذیت نے مجھ سے میری خود اعتمادی چھین لی ہے۔ میں آج بھی خود کو اپنے بچپن میں کھڑا سسکتا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ میں نے وہ شہر بھی چھوڑ دیا لیکن یہ تلخ ماضی اب بھی کسی آسیب کی طرح میرا پیچھا کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے آج بھی لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں، میری بے بسی پر کہکا لگا رہے ہیں۔ اس نے کرب سے آنکھیں موندی تھیں اور آنسوں کو حلق کے اندر اتارنے لگا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے زارا کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ کیا تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ زارا جو سکتے کی عالم میں بیٹھی تھی اس کے استغفار پر چونک گئی تھی۔ تو کیا اسے اب بھی لگتا ہے کہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ اس نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا تھا، بولا میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی جس طرح سب چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ نہیں، زارا نے گھبرائے ہوئے جواب دیا تھا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو زبیر کمرے میں نہیں تھا، اس کے سر میں عجیب سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ سست روی سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ اب آئینے کے سامنے کھڑی ہو اپنا جائزہ لینے لگی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اکثر رونے کے بعد ایسا ہی ہوتا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر بے شمار پانی کے چھینٹے مارے تاکہ کچھ افاقہ ہو۔ کچھ لوگ قسمت کے مارے ہوتے ہیں، درد جب ان کی زندگی کا حصہ بنتا ہے تو لاکھ سر پھوڑ لیں وہ ان کے وجود سے چمٹ جاتا ہے، پھر اس کے پاس
پھر ان کے پاس کمپرومائز کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ کہیں نہ کہیں اپنی زندگی کے بہت سے معاملات میں کمپرومائز کرتے آئے ہیں۔ وہ بھی کم عمری میں ہی اس کی اہمیت سمجھ گئی تھی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ اگر اس کے بابا زندہ ہوتے تو کیا تب بھی وہ اسی طرح زندگی میں کمپرومائز کرتی، پھر خود ہی اپنی سوچ کی نفی کر دیتی، کیونکہ اس کے بابا نے اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ اس کی فرمائش کرنے سے پہلے ہی اس کی من پسند چیز اس کے سامنے ہوتی تھی، اور سب سے بڑھ کر ان کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت دیکھ کر ہی وہ مسرور ہو جایا کرتی تھی۔ یہاں بھی اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن پیار دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو دیکھ کر تڑپ جانے والا کوئی نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے افسردہ ہونے پر کوئی اداس ہوتا تھا۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ میری شہزادی کی زندگی میں کوئی شہزادہ ہی آئے گا جو اسے مجھ سے بھی زیادہ پیار کرے گا۔ اگر آج وہ حیات رہتے اس کی یہ حالت دیکھ کر ٹوٹ جاتے، ان کی روح بھی تو دیکھ کر غمگین ہو رہی ہوتی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہر ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے ہزاروں خواب دیکھتا ہے، ضروری تو نہیں ہے وہ ساری کی ساری پوری ہو جائے۔ ان کی باتوں کو یاد کر کے افسردہ ہو جایا کرتی تھی۔ شاید جو لاڈلے ہوتے ہیں ان کا یہی نصیب ہوتا ہے۔ پانی گرنے کی بعد سے اس کی سوچ کے تسلسل ٹوٹا تھا۔ اس نے فوراً وضو کیا، نماز پڑھ کر وہ سیدھا نیچے آئی تھی۔ زبیر نیچے بھی نہیں تھا، اسے پورے گھر میں ڈھونڈ چکی تھی لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملا۔ شاید وہ آفس جا چکا تھا۔ رات وہ اسے اپنی زندگی کی ایک تلخ حقیقت بتا چکا تھا۔ زہرا اسے دیکھ کر اندازہ لگا سکتی تھی کہ اسے اس پر یقین ہے بھی یا نہیں، لیکن وہ گھر میں تھا ہی نہیں۔ وہ معمول کے مطابق گھر کے کاموں میں لگ گئی تھی۔ زبیر رات میں آیا، اسے بنا کچھ کہے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کھانے کا پوچھنے پر اس نے صاف منع کر دیا، پھر یہ روز ہی ہونے لگا۔ اس دن کے بعد سے زبیر نے اسے مخاطب کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ روزانہ صبح وقت پر اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بناتی، خاموشی سے اس کے تمام کام کرتی، رات کے کھانے پر اس کا گھنٹوں انتظار کرتی، اور جس دن کھانا باہر سے کھا کر آتا ان کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، وہ سوچ کے پریشان رہنے لگی تھی۔ آج آفس کی چھٹی تھی۔ زبیر ناشتے کے بعد لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، جبکہ زہرا کچن میں کھڑی اس کے لیے کیک بنا رہی تھی۔ آج زبیر کی سالگرہ تھی۔ اس کی شادی کو چند ماہ ہوئے تھے جب وہ اس گھر میں آئی تھی، تو وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر کیسا ہے، کس مزاج کا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے مزاج سے آشنا ہوتی گئی۔ وہ ہر اس کام سے اجتناب کرتی جو زبیر کی ناراضگی کا باعث بنتا، مگر اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی وہ اس پر غصہ نکالتا، یہاں تک کہ کئی بار اس پر ہاتھ بھی اٹھا چکا تھا۔ اس کی پسند ناپسند کا اسے لبنہ چاچی سے پتہ چلا تھا، اور اس کی سالگرہ کا بھی انہوں نے نہیں بتایا تھا۔ وہ زہرا کے چہرے پر سچی مسکراہٹ کو کافی دیر سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس طرح دیکھ کر اسے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ خوش نہیں تھا۔ 2 دن پہلے جب وہ آفس کے لیے گھر سے نکلا تھا، اس کی گاڑی خراب تھی، جس کی وجہ سے اس نے ٹیکسی لینا پڑی۔ وہ بس اسٹاپ پر پہنچنے کے ارادے سے نکلا تو اچانک کسی کے پکارنے پر چونک کر پلٹا تھا۔ سامنے ایک لڑکا اس کی جانب دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ اس کے رکتے ہی اس کے قریب چلا آیا، کچھ دیر اسے ہاتھ ملایا تھا۔ آگے آیا تو زبیر نے اس کا ارادہ بھانپ کے اس سے ہاتھ ملا لیا تھا۔ آپ اس گھر میں رہتے ہیں نا؟ آنے والے نے انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ معاف کیجیے گا لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ شخص کو یہاں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس نے معذرت خواہ انداز میں بولا تھا، جی میں چند ہفتے پہلے یہاں سامنے والے گھر میں رہنے آیا تھا، اور خوش قسمتی سے آپ کے ہمسائے ہونے کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔ اس لڑکے کی محسوس مسکراہٹ کے ساتھ اس کی معلومات میں اضافہ ہوا تھا۔ اوہ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ دراصل میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا تو مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس نے بھی جوابی مسکراہٹ کے ساتھ وضاحت دی تھی۔ جی آپ کی وائف سے ملاقات ہوئی تھی، 1-2 بار گھر پر بھی گیا تھا، شاید آپ اس وقت گھر پر نہیں تھے، انہوں نے مجھے گیٹ سے ہی واپس بھیج دیا۔ کون، زہرا سے؟ زبیر نے تفتیشی انداز میں پوچھا تھا۔ جی نہیں صحیح، آپ اتنے سویٹ ہیں، جبکہ آپ کی وائف بالکل جھگڑالو قسم کی ہے۔ زبیر کی تعریف کرتے ہوئے اس نے زہرا کے ساتھ اپنی لڑائی کو یاد کرتے ہوئے کہا تو زبیر کے چہرے پر ناگواری در آئی تھی۔ اس نے ضروری کام کا بتا کر وہاں سے نکل جانا چاہا۔ اس نے مسٹر زبیر، میں نے دیکھا آپ کی کار بند پڑ گئی ہے، میں بھی باہر ہی جا رہا ہوں تو سوچا کیوں نہ آپ کو لفٹ دے دوں۔ اس لڑکی کی آفر کو وہ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس دن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اصرار پر اس نے اس کی مدد لینی ہی پڑی تھی۔ ٹی وی پر چلتی بریکنگ نیوز کی تیز آواز سے وہ حال میں سے کھینچ لائی تھی۔ وہ تب سے ہی سوچ رہا تھا کہ زہرا نے یہ بات اس سے کیوں چھپائی تھی۔ پھر ایک دم اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ ٹی وی بند کر کے صوفے سے اٹھا اور کچن میں کام کرتی زہرا پر ایک نظر ڈال کر بنا کچھ کہے گھر سے نکل گیا۔ زہرا نے اوون سے کیک نکال کے اسے ڈیکوریٹ کیا اور باقی لوازمات تیار کر کے، اور جب وہ لاؤنج میں آئی تو وہاں سے غائب تھا۔ وہ دن سے شام اور شام سے رات ہو گئی تھی، لیکن زبیر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ آج وہ خاص اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ وہ پہلے ہی خوبصورت تھی، ہلکے پھلکے میک اپ کے بعد تو اور بھی حسین لگنے لگی تھی۔ اس کے انتظار میں وہ لاؤنج کے چکر کاٹ رہی تھی، بار بار ٹائم دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک 8 بجتے ہی دروازے پہ بیل ہوئی۔ اس نے بنا پوچھے ہی دروازہ کھول دیا۔ اسے لگا زبیر ہوگا۔ ہائے مس زہرا، کیسی ہیں؟ سامنے زبیر کی بجائے جمشید کو دیکھ کر اس نے دروازہ بند کر دیا، جسے دیکھتے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ سے گویا ہوا تھا۔ مس زہرا دروازہ کھولیں، میں زبیر کو سالگرہ وش کرنے آیا ہوں۔ جمشید نے ہاتھ میں پکڑے باکس کو دیکھتے ہوئے بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اندر موجود زہرا سے کہا تھا۔ جب بار بار کہنے پر بھی وہ دروازہ نہیں کھولا گیا تو وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد زبیر گھر میں داخل ہوا تھا۔ اچانک دروازہ کھولنے کی آواز سے زہرا ڈر گئی تھی، لیکن سامنے زبیر کو دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا، پر اس کے لڑکھڑاتے قدم دیکھ کر وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ واجپئی نشے کی حالت میں گھر آیا تھا۔ کہتے ہیں کہ کسی کی فطرت کبھی نہیں بدلتی، اگر فطرت میں برائی ہو تو وہ کسی مہلک بیماری کی طرح خون میں پھیل جاتی ہے۔ زبیر کو نشے کی بری لت تھی جسے وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چلتے ہوئے پھر سے لڑکھڑانے لگا تو زہرا نے آگے بڑھ کے اسے سہارا دینا چاہا، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب آنے سے روک دیا تھا۔ وہیں رک جا، تم ایک قدم بھی آگے مت آنا، سمجھی؟ وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ زہرا اپنی جگہ پر
ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس نے زارا کو مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی خاموشی سے چبھنے لگی تھی، لیکن آج وہ اس پر پرانا روپ دیکھ رہی تھی۔ زبیر آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں خون اترتا دیکھ پوچھا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کوئی بات تو ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ پھر سے اس حالت میں گھر لوٹا ہے۔ وہ جمشید یہاں کیا کر رہا تھا؟ بولو، ہے کوئی جواب تمہارے پاس؟ پہلے ہی وہ کچھ دنوں سے اس لڑکے سے ہوئی ملاقات اور اس کی باتیں سوچ کر اندر ہی اندر بیچو تاب کھا رہا تھا، اور ابھی آتے وقت جمشید کو گھر کے باہر دیکھ کر وہ بھڑک اٹھا تھا۔ زبیر وہ یہاں آیا تھا لیکن وہ من منائی تھی، لیکن کیا؟ ہاں، اس دن تو بڑی قسمیں کھا رہی تھی کہ تم بے قصور ہو، تو پھر آج وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اس نے حقارت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں زبیر۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اس کے قریب چلی آئی تھی۔ او تو تم اس آدمی کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ زبیر نے اس کے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے استہزائی انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ اس کی ہنسی پورے ناش میں گونج رہی تھی۔ زارا نے خود پر نظر ڈالتے ہوئے اس کے الفاظ پر غور کیا تو اسے اپنا آپ زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اسے زبیر کی سوچ سے گھن آنے لگی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زبیر اتنا گر سکتا ہے۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ زبیر؟ یہ سب میں نے آپ کے لیے کیا ہے۔ اس وقت اسے اپنی آواز کسی خواہش سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کا شوہر ہو کر اس پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہا تھا۔ اس نے دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھا تھا۔ اب تو تم یہی کہو گی تمہاری چوری جب پکڑی گئی ہے؟ بہت اچھا بہانہ بنایا ہے تم نے میرے لیے۔ ہوں، اس نے حقارت امیز لہجے میں طنز کیا تھا۔ نہ جانے کتنوں سے ملتی رہی ہو، دھوکے باز لڑکی، دفعہ ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ اس نے آگے بڑھ کے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر کر دیا تھا، اور بند دروازہ بڑبڑانے کے انداز میں اسے برا بھلا کہتا صوفے پر گر گیا تھا۔ زبیر پلیز دروازہ کھولیں، میری بات سنیں، میں کہاں جاؤں گی اس وقت؟ مجھ پر رحم کھائیں پلیز۔ وہ دروازہ پیٹتی رہی، روتی رہی، اس کی منتیں کرتی رہی، لیکن اس بے حس انسان نے اس کی ایک نہ سنی اور نہ ہی دروازہ کھولنے پر آمادہ ہوا۔ اندر بیٹھا شخص واقعی پتھر کا تھا۔ وہ اس کا مجازی خدا تھا، لیکن شاید وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا۔ در حقیقت وہ تو انسان کہلانے کے ہی لائق نہیں تھا۔ رات کے اس وقت کسی کو یوں بے گھر کرتا ہے؟ وہ اس کی عزت تھی، اس کے لیے اپنا آپ مار ڈالا تھا، اور بدلے میں چاہتی ہی کیا تھی؟ اس کا ساتھ، اس کے دل میں اپنے لیے تھوڑی سی جگہ اور محبت۔ سارے جہانوں کا مالک اپنے بندوں کو موقع پر موقع دیتا ہے، گناہ گار سے گناہ گار بندوں کے لیے بھی اپنا در بند نہیں کرتا۔ بس ایک بار رجوع کرنے کی دیری ہوتی ہے اور وہ آگے بڑھ کر اسے تھام لیتا ہے۔ اس کے در پر اتنی رعایت ہے تو پھر یہ ادنا سا انسان کس بنا پر اسے نہ کردہ غلطی کی سزا دے رہا ہے؟ کیا اس کا خلوص بے معنی تھا، یا اس کی قسمت میں عمر بھر صبر کرنا لکھا تھا؟ اس کے خلوص پر شک کیا گیا تھا، اس پر گھڑے الزام لگانے والا اور کوئی نہیں، اس کا مجازی خدا تھا، لیکن وہ خود کو خدا تصور کر بیٹھا تھا، تبھی خود کو سارے اختیار کا مالک سمجھ رہا تھا۔ زبیر احمد، تم میرے خدا نہیں ہو، تم انسان ہو، اور نچلے درجے کے انسان ہی رہو گے جس کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دیکھ لینا، ایک دن تم اپنے کیے پر بہت پچھتاؤ گے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تمہارا یہ ظلم تمہیں کبھی چین سے جینے نہیں دے گا۔ میں تمہیں بد دعا نہیں دے رہی، لیکن میرا رب تمہارے لیے کیے کی سزا ضرور دے گا۔ وہ روتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی۔ سوچوں کے گرداب میں پھنسی زارا کسی احساس کے ساتھ اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اب آگے کا سفر اسے اکیلے ہی طے کرنا تھا۔ کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس تذلیل کے بعد وہ اس شخص کے ساتھ ہرگز رہنا نہیں چاہتی تھی جس نے بنا سوچے سمجھے اس کی ذات پر نہ صرف کیچڑ اچھالا تھا بلکہ اسے آدھی رات کو بے آسرا کر کے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کے شکی مزاج کو خاموش کر کے اتنے عرصے اس کے ظلم و ستم سہ رہی تھی، لیکن زبیر کو نہ بدلنا تھا نہ وہ بدلا۔ اس کے ساتھ گزرے دن اور رات کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی آگے نکل آئی تھی۔ مسلسل رونے کے باعث اس کا حلق خشک ہو گیا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، البتہ آنسو تھم گئے تھے، مگر چہرے پر اب بھی اس کے نقش باقی تھے۔ وہ معاف دماغ کے ساتھ چلتی سڑک عبور کرنے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ اچانک سے ایک گاڑی اس کے عین قریب آ کر رک گئی تھی۔ غالباً گاڑی کے مالک کی مہربانی تھی جس نے وقت پر بریک لگا کے اسے حادثے سے بچا لیا تھا۔ ہیڈ لائٹ کی روشنی سے اس کی آنکھیں چدھیا سی گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ نظر نہیں آتا کیا خودکشی کرنے کے لیے میری ہی گاڑی ملی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، گاڑی کا مالک بڑبڑاتے ہوئے کار فرنٹ سیٹ کھول کر باہر نکلا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہوئے لمحے بھر کو خاموش ہو گیا تھا۔ اسے پہچاننے میں چند سیکنڈ ہی لگے تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں مس زارا؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گمسم سی کھڑی رہی جیسے کوئی سننا ہی نہ ہو۔ ایکسکیوز می زارا، آپ اتنی رات کے اس طرح سنسان سڑک پر اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ اس کی خاموشی کا نوٹس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ وہ اس کے اس سوال پر چونک گئی تھی، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کی اس حرکت پر مقابل اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ اگر وہ اس سے کبھی نہ ملا ہوتا تو ضرور اسے پاگل سمجھتا، لیکن وہ اس لڑکی سے واقف تھا۔ وہ یوں چپ چاپ نہیں رہتی تھی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس نے چپ چاپ کتنی تکلیف سہی ہے تو وہ اس وقت ایسے اندازے سے پرہیز کرتا۔ ہیلو، رکو، کہاں جا رہی ہو؟ وہ ہوا میں ہاتھ بلند کر کے بال لگانے لگا۔ جب اس نے پلٹنے یا رکنے کی کوشش نہیں کی تو وہ دوڑتا ہوا اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ چلیں میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے قریب آتے اس نے آفر کی تھی گھر۔ سپارس انداز میں اس نے گھر پر زور دیا تھا۔ جی، آپ کے گھر، آپ کے شوہر آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کچھ دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ ان کی خراب
گاڑی خراب تھی تو میں نے ہی انہیں آفس ڈراپ کیا تھا۔ وہ اسے زبیر اور اپنی ملاقات کے متعلق بتا رہا تھا۔ نہیں مجھے کہیں نہیں جانا، ہٹے یہاں سے اور دوبارہ مجھے روکنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس کی گھٹی گھٹی سی بات سنائی دی تھی۔ زبیر کا ذکر کر سنتے اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس نے آنسوؤں کو حلق کے نیچے اتارتے ضبط کے ساتھ تلخی سے کہا تھا، سامنے سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، ایک تو میں نے اسے بچایا بھائی، شکریہ ادا کرنے کے مجھے ہی سنا رہی ہے۔ خیر کہیں بھی جائے میری بلا سے کون سا ہی میری ذمہ داری ہے۔ وہ کندھے اچکاتے واپس کار میں بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر مرر میں سے جاتا دیکھنے کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ زارا بھی چند قدم آگے آئی تھی کہ دو چار لڑکے سے دیکھتے ہی قطار میں کھڑے ہو گئے تھے۔ کہاں جا رہی ہیں میڈم؟ کہیں تو ہم بھی چھوڑ دیں آپ کو۔ اس کے بلند و باگ کہہ کے سن کر اس کے قدم اچانک رکے تھے۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے انہیں نظر انداز کرتی ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے ان کے قدموں کی جھاگ سنائی دی تھی۔ اچانک اسے افتادہ وہاں سے بھاگ جانے کے ارادے سے پلٹی تو وہ کار اسی جگہ پر کھڑی دیکھ کر اس کو کچھ حوصلہ ملا تھا۔ شاید وہ اسے تنہا چھوڑ کر جانے پر آمادہ نہیں تھا یا کسی وجہ سے اب تک اسی جگہ پر موجود تھا۔ اسے خود کو ان لڑکوں سے بچانے کے لیے اس کی اور بھاگنا تھا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ قریب آتے لڑکوں پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے تیز سے بھاگی ہوئی اس کار کی جانب دوڑ پڑی تھی۔ دروازہ کھولو پلیز، اس نے پھولی سانسوں کے درمیان اس سے دروازہ کھولنے کا کہا تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا۔ زارا ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اندر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کار سے اتر کر ایک جھٹکے سے دروازہ بند کیا اور پھر واپس اپنی سیٹ پر سنبھالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ لڑکے جیسے آئے تھے ویسے ہی الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔ وہ زارا کے عجیب رویے سے پیچھے تاب کھاتا گاڑی سٹارٹ کرنے ہی والا تھا کہ ان لڑکوں پر اس کی نظر پڑی اور وہ اس کے تلخ جملوں کو نظر انداز کر کے وہیں بیٹھے اس کے واپس لوٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ زارا کی کار میں بیٹھتے ہی وہ زن سے کار کی سپیڈ بڑھا چکا تھا۔ اب اس جگہ سے بہت دور نکل آئے تھے۔ اس نے پرسکون انداز میں ڈرائیو کرتے ہوئے زارا کو مخاطب کیا تھا، مجھے نہیں لگا تھا کہ آئندہ کبھی آپ سے ملاقات ہو پائے گی، لیکن قسمت میں ہمارا ملنا جلنا لکھا تھا۔ آپ اپنے گھر نہیں جا رہی تو پھر آپ نے کہاں جانا ہے؟ گمسم بیٹھی زارا سے اس نے پوچھا تھا پر کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے پیچھے مڑ کر اسے ایک مرتبہ پھر مخاطب کیا۔ پتہ نہیں وہ اسے سن بھی رہی تھی یا نہیں۔ اس کے پکارنے پر وہ ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی، وہ مختصر بولی تھی۔ تو بتائیں میں نے ابھی کیا پوچھا ہے؟ کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ اس کی مدھم اور کھوئی ہوئی آواز گاڑی میں سنائی دی تھی۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس بار وہ حیران ہوا تھا۔ کہیں بھی، بس میں یہاں سے دور جانا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جس سے اسے مزید پوچھنے سے روک دیا تھا اور وہ ایسا دوسری مرتبہ ہوا تھا۔ پہلی بار جب وہ اس سے آخری بار ملا تھا تب ابھی کار میں جواب ملتے اس نے کار کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ اس کے بعد کار میں خاموشی چھا گئی۔ وہ اس جگہ سے کافی دور آ چکے تھے۔ راستے میں وہ کئی بار گاڑی روک کر رات کے وقت کھلی دکانوں سے کھانے پینے کی چیزیں خریدتا اور اسے بھی پیش کرتا، لیکن وہ ہر بار یہ کہہ کر انکار کر دیتی کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے اس سے بھرپور انصاف کرتا، اگر وہ اکیلا ہوتا تو کسی جگہ پر گاڑی روک کر کچھ دیر آرام کر لیتا، مگر اس کی موجودگی میں وہ جلد از جلد کراچی پہنچنا چاہتا تھا۔ کراچی میں آپ کا کوئی ہے؟ میرا مطلب کوئی رشتہ دار، بہن بھائی؟ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے اسے مخاطب کیا تھا، دیکھیں برا مت مانیے گا، میں یہ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ آخر وہاں پہنچ کر آپ کو کہاں چھوڑنا ہے۔ اس کا سپاٹ اور الجھا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ وضاحت دینے لگا، مجھے وہاں کسی ہوٹل میں چھوڑ دیجیے گا۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک ہی جملے میں بات ختم کی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے وہ رات کے اس طرح اکیلے گھر سے باہر تھی، لیکن اس وقت اسے پوچھنا مناسب نہیں تھا۔ کار میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ وہ طویل سفر کے دوران گانے سننے کا عادی تھا، پر صرف اس وجہ سے وہ ساؤنڈ پلیئر آن نہیں کرنے سے گریز کر رہا تھا، کہیں وہ اس کا غلط مطلب ہی نہ نکال لے۔ پر میوزک کو آن کرنے سے پہلے اسے اجازت لینے کے لیے پیچھے مڑا تو زارا کار کے دروازے سے لگی سو رہی تھی۔ اگر وہ 120 یا 112 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی گاڑی چلاتا تب بھی اسے لاہور سے کراچی پہنچنے میں 11 سے 12 گھنٹے لگ ہی جانے تھے۔ خاموشی سے ڈرائیو کرتے آنکھ لگنے کی صورت میں اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، اس لیے وہ وقفے سے راستے میں موجود کیفے یا ڈھابے سے کافی یا چائے پی رہا تھا، لیکن کچھ آگے نکل آنے کے بعد اس سنسان علاقے میں سفر کرتے ہوئے اسے کوئی ہوٹل یا دکان نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کے اس وقت یہاں کے مکین ہوش و خروش سے بیگانہ نیند کے مزے لے رہے تھے، اس لیے میوزک کے ذریعے وہ خود کو جگانے رکھتا تھا، لیکن اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو اس لیے وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ لوگ رات کے 10 بجے نکلے تھے اور اب رات کے 2 بج رہے تھے، یعنی اب بھی 6 سے 7 گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ اس کی بدقسمتی تھی کہ کچھ آگے جاتے ہی ایک سنسان سڑک پر گاڑی ایک جھٹکے سے بند ہو گئی تھی۔ جھٹکا لگنے سے زارا کی آنکھ کھل گئی تھی اور ویسے کار کی مدھم روشنی میں اپنا سر ہاتھوں میں دیے بیٹھا نظر آیا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ نے گاڑی کیوں روک دی؟ اس نے پوچھا تھا۔ کار از آؤٹ آف فیول، اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے بتایا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں۔ اس کے چہرے پر پریشانی نوٹ کرتے اس نے کہا اور اپنا موبائل لیے کار سے نیچے اترتے ہی ٹارچ آن کر کے پیچھے ڈگی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی محتاط انداز میں ساری کارروائی دیکھتی خود کو آگ لگ جانے پر ربڑ رہی تھی۔ وہ ایک انجان شخص پر بھروسہ کرنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی، اس نے اس کی مدد بھی مجبوری میں لی تھی اور اب اسے ہوشیار رہنا تھا۔ اچانک سے جمشید والا واقعہ یاد آیا تو اس کے رگوں میں سسراہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ کب واپس آ کے سیٹ پر بیٹھا اور کب گاڑی سٹارٹ ہوئی اسے پتہ نہیں چلا۔ شکر ہے آپ اٹھ گئی سے گمسم دے کے اس نے مخاطب کیا تھا۔ اس کے اٹھنے سے ایک فائدہ ہوا تھا کہ وہ میوزک سن سکتا تھا تاکہ اپنی نیند پر قابو پا سکے۔ وہ تقریباً
دونوں تقریباً صبح 9:30 بجے کے قریب کراچی کے احاطے میں داخل ہوئے تھے۔ پھر مسلسل 1 سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد ایک خوبصورت سے گھر کے باہر کار روک دی گئی تھی۔ آپ نیچے اتر آئیں۔ اس نے پیچھے بیٹھی زارا کو مخاطب کیا تو خاموشی سے نیچے اتر آئی تھی۔ اس کے اترتے ہی وہ کار پورچ میں کھڑی کر کے اس کی طرف آیا تھا۔ چلے ایکسکیوز می مسٹر، آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے؟ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ مجھے کسی ہوٹل میں چھوڑ دیں۔ وہ پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے بلند آواز میں بولی تھی، یہ میرا گھر ہے، اندر آ جاؤ۔ دیکھیے آپ پریشان مت ہو، کچھ دیر کے لیے آرام کر لیں، پھر جہاں آپ کہیں گی میں چھوڑ دوں گا۔ اس نے مدد کی نیت سے اس سے کہا تھا اور ساتھ ہی دائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی کو ملتے ہوئے سر درد کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلی تھی۔ نہیں، مجھے اندر نہیں جانا۔ اور اس نے نفی میں سر ہلایا تھا، تو کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو ابھی کسی ہوٹل میں چھوڑ آؤں، یہ جانتے ہوئے کہ آپ کے پاس اس وقت ٹیکسی کا بھی کرایہ تک نہیں ہے؟ ہوٹل والے فری میں تو آپ کو روم دینے سے رہے۔ وہ نہ چاہ کر بھی طرف ہوا تھا۔ ساری رات جاگنے اور ڈرائیونگ کرنے کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا سر درد سے پڑ رہا تھا اور اس وقت دھوپ میں کھڑے اسے بحث کر رہی تھی۔ اس کی وضاحت کے بعد بھی وہ سے مس نہ ہوئی تو اس کا دل کیا وہ اپنا سر پیڑ لے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اندر نہیں آنا تو بتائیں، آپ کی مرضی ہے۔ وہ رہا دروازہ، آپ جہاں چاہے جا سکتی ہیں۔ انگلی کے اشارے سے وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا اور آگے بڑھ گیا۔ اور یاد رہے، ایک انجان شہر میں اس وقت اس حالت میں کہیں بھی جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگر تم میں ذرا بھی عقل باقی ہے تو اس بات کو سمجھ جاؤ گی۔ وہ اس پر ایک چپٹی ہوئی نگاہ ڈالنے کے بعد آگے بڑھ کر سامنے کھڑے ایک بزرگ سے ہاتھ ملایا تھا جو کب سے گیٹ پر کھڑے اس کے منتظر تھے۔ شاید وہ گھر کے ملازم تھے اور ان کی آمد سے باخبر تھے۔ زارا نے اپنے سراپے میں نظر ڈالی اور لب بیچتے ہوئے ان دونوں کو آگے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ جس حالت میں گھر سے نکلی تھی اس کے پاس تو زہر کھانے تک کے بھی پیسے نہیں تھے، اور اگر وہ کسی ہوٹل میں ٹھہرتی تب بھی اسے رقم چاہیے تھی جو اس وقت اس کے پاس نہیں تھی۔ پتہ نہیں زندگی مجھ سے اور کیا چاہتی ہے۔ جو بھی ہو، میں اس شخص کے بھروسے یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے جلد از جلد یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اس نے دل میں سوچا اور شکستہ قدموں سے چلتی اس کے پیچھے چلی آئی۔ پورا گارڈن مختلف قسم کے پھولوں سے بھرا پڑا تھا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا جسے دیکھ کر اس کے ہونٹوں میں مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ابراہیم خان اس گھر کے مالی تھے۔ ملک صاحب کے US جانے کے بعد وہ ان کی بہن فہمیدہ اس گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے چلتے ہوئے اب دروازہ پار کر چکے تھے۔ فہمیدہ آنٹی کہاں ہیں؟ اس نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ تو اندر ہی ہیں، آپ کا کمرہ ٹھیک کر رہی ہیں، آئیے نا، ابراہیم نے بتایا تھا۔ چھوٹے بابا، یہ کون ہے؟ ابراہیم چچا نے پیچھے مڑ کر انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تو وہ رک گیا تھا۔ پیچھے مڑ کر ایک بار پھر اس کے لبوں پر دیکھا تو مسکراہٹ لبوں پر رینگ گئی تھی۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ زارا وہاں سے چلی گئی ہوگی، لیکن وہ نہیں، یہی تھی۔ یہ زارا ہے، ہماری مہمان، کچھ دن یہی ہمارے ساتھ رہیں گی۔ آپ فہمیدہ آنٹی کو کہہ کر ان کا کمرہ تیار کروا دیں۔ زارا کی نظر جب ان دونوں پر پڑی تو ان کی طرف چلی آئی تھی۔ شہر انجان نہیں تھا، لیکن اسے انجان لوگوں کے درمیان ہر منظر اجنبی لگ رہا تھا۔ وہ انہیں سلام کا جواب دینے کے بعد وہیں پر کھڑی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ چلے، زیان کے مخاطب کرتے ہوئے ان دونوں کے پیچھے چلنے لگے تھے۔ تینوں اس وقت ناش میں چلے آئے تھے۔ اس کا گھر جتنا باہر سے خوبصورت تھا، اندر سے اتنا ہی شاندار اور رہائش کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ تمام چیزیں نفاست سلیقے سے رکھی گئی تھی۔ دیواروں پر آویزاں پیش قیمتی پینٹنگز پر اس کی نظریں ٹھہر گئی تھی۔ اس نے دل میں ذوق سے رہا تھا، ایسا لگتا تھا حال میں اس گھر کی تعمیر ہوئی ہو۔ مس زارا اسے گمسم دیکھ کر زیان نے اسے پکارا تو وہ اس کی طرف دیکھ گئی اور شرمندہ سی نظر آنے لگی تھی۔ گھر کے ملازم میری فیملی جیسے ہی ہیں، میں نے انہیں آپ کو اپنا مہمان نہ کہہ کر تعارف کروایا ہے۔ آپ جب تک یہاں ہیں میری مہمان ہیں اور جتنے دن چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، اور اگر یہاں رہنے میں کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھے اپنے کسی رشتہ دار کا پتہ بتا دیں، میں آپ کو وہاں چھوڑ آؤں گا۔ لیکن ابھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، یقیناً آپ بھی تھک گئی ہوں گی تو آرام کر لیں۔ فہمیدہ آنٹی، آپ انہیں کمرہ دکھا دیں، اس نے ناش میں داخل ہوتی فہمیدہ آنٹی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سنیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دیجیے گا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور فہمیدہ خاتون اسے کمرے میں چھوڑنے کے بعد وہاں سے چلی گئی تھی اور کچھ دیر بعد وہ اس کے لیے جوس دے گئی تھی۔ کمرہ بہت زیادہ بڑا نہیں، لیکن اس کے بست میں درمیانہ سا خوبصورت سا بیڈ تھا۔ کمرے میں لائٹ رنگ کے پردے تھے اور ایک اسٹڈی ٹیبل جس پر چند کتابیں سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ وہ ابھی رات والے ڈریس میں تھی اور دوپٹے کو سر پر ٹھیک سے لپٹ رکھا تھا۔ اس وقت اس کے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہ تھا اور نہ ہی وہ اپنے ساتھ کوئی اور سامان لے کر آئی تھی۔ اسے موقع ہی کہاں ملا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کچھ لے کر آتی، بلکہ اسے رات میں بے یار و مددگار گھر سے نکالا گیا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ بھی اٹھی اور کمرے کے ساتھ بنے واش روم میں گھس گئی۔ اس نے ہاتھ منہ دھویا، دوپٹے کو دوبارہ سے اپنے گرد لپٹ لیا اور باہر آ گئی تھی۔ جب زبیر کی آنکھ کھلی تو اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ کل رات حد سے زیادہ نشہ کرنے کے باعث سے وہ دوپہر تک سوتا رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ زارا کو آواز لگانے لگا۔ وہ یہ بھول چکا تھا کہ کل رات اس نے کس طرح سے دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس پر گھڑی الزام بھی لگایا تھا اور اس کے چلانے اور رونے کے باوجود بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا کہ اپنی ناقدری پر بین کر رہا تھا جو کل زارا نے اس کے لیے بنایا تھا۔ اس نے بھاری ہوتے سر کے ساتھ اسے پورے گھر میں ڈھونڈا۔ جب وہ اسے کہیں نظر نہ آئی تو اسی حالت میں وہ کارڈ لے کر باہر نکل کر اجڑے بال، آدھے فولڈ آستینوں اور جوتوں سے بے نیاز کر وہاں کی سڑکوں پر کئی گھنٹے تک گاڑی دلانے کے بعد بھی اسے مایوسی ہی ملی تھی۔ وہ تھک ہار کر مایوسا گھر لوٹا تو وہ کہیں سے بھی کل رات والا زبیر نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہر بار وہ اپنی سوچ کی نفی کر دیتا، پر سچ تو یہی تھا وہ جا چکی تھی اور وہ اسی لائق تھا
تو مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی تو مجھے چھوڑ کر، سنا تم نے، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ پورا دن خوار ہونے کے بعد وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں لیے دیوانہ وار چیخا تھا۔ عائشہ اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، کال کاٹتے ہی فون موبائل کو بیڈ پر اچھال کر کمرے سے نکلی، سیدھا لاؤنج میں چلی آئی تھی جہاں ندا خاتون بیٹھی چائے کی ٹچکیاں لے رہی تھی۔ ماما مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، وہ صوفے پر بڑا کشن اٹھا کر گود میں رکھتے ہوئے بنا کسی تہمت کے بولی تھی۔ ندا خاتون نے ایک گھونٹ بھرنے کے بعد چائے کا کپ میز پر رکھ دیا تھا۔ ہاں بولو۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ میں کسی کو پسند کرتی ہوں ماما، اور ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کچھ دن میں اپنی ممی پاپا کو ہمارے گھر رشتہ کے لیے بھیج رہا ہے۔ عائشہ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بتا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ندا خاتون کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ انہوں نے غصے سے انکارا تھا۔ اس میں غلط کیا ہے ماما؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ نانا ابو کو آپ اور بابا پر کوئی اعتراض نہیں تھا، تو پھر آپ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ اس نے ماں کی حیرانگی پر ان کے اور نعیم کی شادی کا تذکرہ کیا تو وہ چلانے لگی تھی۔ چپ ہو جاؤ عائشہ، آگے ایک لفظ نہ کہنا تم اس قدر بدتمیز ہو گئی ہو کہ بڑوں کا لحاظ تک بھول گئی ہو۔ جاؤ اپنے کمرے میں، انہوں نے غصے سے کہا تو وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ ماما آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ عائشہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں کسی بھی ارے گہرے سے تمہاری شادی ہرگز نہیں کروں گی عائشہ، یہ بات کان کھول کر سن لو تم، اور بہتر یہ ہوگا یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ انہوں نے تنزیہ انداز میں کہتے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا جو اب ٹھنڈی ہو گئی تھی اور وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ عائشہ نے پیچھے سے آواز دیتی رہی لیکن انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس رات جب ندا خاتون نعیم صاحب کو عائشہ کی پسندیدگی کے متعلق آگاہ کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ لڑکا واقعی اچھا ہوا تو اس سے رشتے کے بارے میں سوچیں گے۔ ندا خاتون ہر چیز میں اپنی منمانی کرنے کی عادی تھی، لیکن بچوں کے معاملے میں نعیم صاحب کی مزید بھی اہمیت کی حامل تھی۔ نعیم صاحب کا عائشہ کی طرف جھکاؤ دیکھ کر انہوں نے اپنا سالوں سے دیکھا خواب بکھرنے کا اندیشہ ہوا تھا، اور اس پریشانی پر انہوں نے ساری رات کروٹیں بدلتے گزاری تھی۔ وہ ناشتہ کر کے گھر سے نکلتا تو پھر رات کے کھانے کی ٹیبل پر ہی نظر آتا تھا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ اسے کمرے میں بند نہیں رہنا پڑتا تھا۔ وہ کچن میں فہمیدہ خاتون کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی، اس طرح اس کا دل بھی بہل جاتا تھا اور وہ بھی اس سے بات کر لیتی تھی۔ فہمیدہ خاتون کی 2 بیٹیاں تھیں جن کی اب شادی ہو چکی تھی۔ دونوں بہن بھائی اسی گھر کے احاطے میں بنے کوارٹر میں رہتے تھے۔ آج صبح جب وہ ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی تو اسے ناشتے کی ٹیبل پر نظر نہ آیا۔ اسود بابا بیگم صاحبہ کو لینے ایئرپورٹ گئے ہیں۔ اتنے دنوں میں سے فہمیدہ خاتون کے ساتھ کی عادت ہو گئی تھی۔ انہوں نے زارا کے لیے جوس کا گلاس نکالتے ہوئے بتایا تھا۔ وہ کل رات ہی ان کی آمد کے متعلق بتا چکا تھا۔ ان کے لہجے میں خوشگواریت کا احساس بسا ہوا تھا، لیکن وہ عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ اسے اپنے گھر میں دیکھ کر کیا سوچیں گی، اس لیے بے دلی سے ناشتہ کر کے وہ کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل کیا کہ وہ بنا بتائے یہاں سے چلی جائے، مگر اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی ایک ہی دوست تھی جو شادی کے بعد بیرون ملک سیٹل ہو گئی تھی۔ باز صاحب کے انتقال کے بعد وہ ندا پھپھو کے زیر سایہ ہی رہی تھی۔ اس سے بھی رابطہ کٹ کے رہ گیا تھا۔ ندا خاتون کے پاس واپس جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ ہی اس کی اس حالت کا ذمہ دار تھی، اس لیے ناشتے کے بعد اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ نہ وہ اس کی والدہ سے ملی تھی، نہ ہی لنچ ٹائم میں کچھ کھایا تھا۔ جب فہمیدہ خاتون اسے بلانے آئی تو اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر ٹال دیا تھا، چپ چاپ کمرے میں پڑی رہی تھی۔ فہمیدہ خاتون خود ہی 1-2 بار اس کی طبیعت پوچھنے آئی تھی اور اسے سوٹ دے کر گئی تھی۔ شام کے وقت وہ نماز سے فارغ ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نفیس سی عورت کھڑی تھی۔ اس نے انہیں دیکھ کر سلام کیا، پر اسے دیکھ کر ان کے چہرے پر عجیب سی حیرانگی ابھری تھی جسے اس نے محسوس کر لیا تھا۔ وہ ان کی جانب دیکھ کر اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر انہیں یوں ہی دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک دیا تھا۔ زارا کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے بیٹا؟ جی ٹھیک ہوں آنٹی۔ وہ اسے طبیعت کا پوچھنے آئی تھی۔ زارا کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ تمہیں اس طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، میرے بیٹے نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ تم بے فکر ہو کر جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہے۔ اس نے بہت اچھا کیا کہ تمہیں یہاں لے آیا، میں بھی اس کی جگہ ہوتی تو یہی کرتی۔ انہوں نے اسے پریشانی سے دیکھ کر کہا تھا۔ اسے پریشان دیکھ کر کہا تھا بیٹا بیٹھو۔ اسے بیٹھنے کا کہتے ہی وہ خود بھی بیٹھ گئی تھی۔ طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ اسے خاموش دیکھ کر انہوں نے پوچھا تو وہ نفی میں سٹے لانے لگی۔ نہیں آنٹی میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سر درد تھا، دوا لی ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تمہیں پتہ ہے میری بھتیجی بھی تمہاری عمر کی ہے، تمہیں دیکھ کر لگا جیسے وہ میرے سامنے کھڑی ہے، بہت پیاری بچی ہے، لیکن افسوس میں اس سے مل نہیں سکی کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کینیڈا میں ہے، اور دیکھو اتفاق سے اس کا نام بھی زارا ہے۔ وہ جذباتی انداز میں سے بتا رہی تھی اور خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اسے چپ چاپ نظر جھکائے بیٹھے دیکھ کر انہوں نے پوچھا تھا۔ نہیں نہیں ایسی بات نہیں آنٹی۔ زارا نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ اب چلو تم آرام کرو، میں فہمیدہ کو کہتی ہوں کہ تمہارے لیے کچھ نرم غذا بنا دے، وہ لاتی ہوگی۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دینا، انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ میں اندر آ جاؤں؟ دروازہ کھلا تھا اور بیڈ پر بیٹھی کسی کتاب کی ورق گردانی وہ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر انہوں نے کتاب سے نظر ہٹائی، اسے اندر آنے کا کہا، پھر کتاب بند کر کے اسے سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا اور ساتھ استفسار کیا تھا۔ اس کا لہجہ تشویش سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ جی آنٹی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان کے قریب بیٹھتے بولی تھی۔ کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے پوچھا، پر اس نے ان کا چہرہ دیکھا، پھر بولی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے آنٹی۔ تو پھر کیا بات ہے زارا؟ اتنے دنوں
ہم میں اتنا تعلق تو بن گیا ہے کہ تم اپنی پریشانی مجھ سے شیئر کر سکو۔ حلیمہ خاتون نے اپنا بڑے انداز میں کہا تو اس کا دل کیا سب کچھ ان کو بتا کر اپنا دل ہلکا کر دیا۔ دیکھو سارا، میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ تم شادی شدہ ہو۔ وہ لاہور سے جب کراچی کے لیے نکلا تھا تم اسے راستے میں ملی تھی۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تمہیں اتنی رات گھر سے نکلنا پڑا؟ اتنے دنوں سے اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا، اور آج انہوں نے وہ بات چھیڑ ہی دی تھی جسے وہ بھول جانا چاہتی تھی۔ اس نے پاکوتے چہرے کے ساتھ ان کی طرف دیکھا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے تم پر شک ہے، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، لیکن میں نے تمہیں دل سے اپنی بیٹی مانا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی ماں سمجھ کر اپنی بات شیئر کرو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ اسے اپنے مات میں لیتے ہوئے بولی تھی۔ ان کی بات سن کر زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اس کا سارا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ حلیمہ خاتون اسے روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ ان کا مقصد اسے رلانا نہیں تھا، وہ بس اس کی تکلیف کم کرنا چاہتی تھی۔ پلیز رو مت، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، انہوں نے اسے خود سے لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی روتی رہی، پھر انہیں اپنے رشتہ داروں کی خود غرضی اور زبیر کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ کچھ چیزیں اب بھی ان سے پوشیدہ تھیں۔ زبیر کی سچائی کا پتہ چلا تو انہیں زارا کے لیے بہت برا لگا تھا۔ اتنی کم عمر میں اس بچی نے بہت کچھ سہا تھا۔ دل کا بوجھ تھوڑا کم ہوا تو روتے ہوئے وہیں سو گئی تھی۔ نے بھی اسے جگایا نہیں تھا۔ کتنی دیر تک وہ وہاں بیٹھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہتی۔ ذیان انہیں پکارتا کمرے میں داخل ہوا، لیکن زارا کو ان کے ساتھ دیکھ کر وہیں سے پلٹ گیا۔ میں آپ سے ڈائننگ ٹیبل پر ملتا ہوں۔ ماما، آپ کا موبائل کہاں تھا؟ نیتا خالہ نے آپ کو کال کی تھی، آپ نے نہیں اٹھایا تو مجھے کال انہوں نے کی ہے۔ کل عائشہ کی ڈیٹ فکس ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر نفین سے ہاتھ صاف کرتا انہوں نے بتا رہا تھا، وہ کچھ دیر قبل اس بات سے اطلاع دینے اس کمرے میں آ گیا تھا، مگر وہاں زارا کو دیکھ کر واپس لوٹ آیا تھا۔ ندا نے عائشہ کی منگنی کرتی اور ہمیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، اور کل ڈیٹ فکس ہے اور آج بتا رہی ہے۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں سخت پریشان ہوں۔ جب سب کچھ خود ہی طے کرنا ہے تو ہمیں بلاتی ہی نہ۔ انہیں اپنی بہن ندا پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے اس کے علم میں لائے بغیر زارا کی شادی کر دی تھی، اور اب بنا بتائے عائشہ کے منگنی کے بعد انہیں بتایا جا رہا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے کل تمہارے بابا کی رات کی فلائٹ ہے۔ انہوں نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کچھ توقع کے بعد کہا تھا، اور ہاں میرے ذہن سے نکل گیا، آپ کہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں وہاں آپ کو، بابا کو میں پک کر لوں گا۔ اس نے جلد سے جلد نکالا تھا، ذیان تم چلے جاؤ، میں یہی رکوں گی، زارا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسے اس طرح چھوڑ کر جانا اچھا نہیں ہوگا۔ تمہارے بابا آ جائیں تو ہم ساتھ چلے جائیں گے خالہ کی طرف۔ ابھی تو ہم آؤ، انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ چلے ٹھیک ہے ماما، جیسا آپ کہیں۔ کیا ہوا ہے زارا کو؟ اس نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ ساتھ زارا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے ساری بات اسے بتا دی تھی۔ میں اس سے ملا ہوں، باہر سے شریف نظر آنے والا شخص اندر سے اس قدر گھٹیا ہوگا میں نے سوچا نہیں تھا۔ اسے زبیر اور اس کی ملاقات یاد آئی تھی۔ زبیر سے ملنے سے شدید حیرت ہوئی تھی کہ ان دونوں کی عمر میں بہت فرق تھا۔ مجھے تو حیرت ہے کہ اس انسان کو اسکول سے بچی کا ذرا بھی خیال نہیں آیا، وہ کہاں جائے کہ اسے اتنی رات کو گھر سے نکال دیا۔ اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو ایسے انسان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اتنے دنوں میں اسے کبھی اس معصوم کا پیار نظر نہیں آیا، لیکن ماما زارا کو بھی چپ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ مانتا ہوں وہ اس کا شوہر ہے، اس کے رشتے کو موقع دینا چاہیے تھا، چاہتی تھی، مگر ایک بار اپنے حق کے لیے آواز تو اٹھاتی تو شاید وہ آج اس حال میں نہ ہوتی۔ وہ ان زیادتیوں پر خاموش رہی، اس لیے اس انسان کی اتنی ہمت بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، زارا کو یوں چپ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ گھریلو تشدد کے خلاف ملک میں قانون نافذ ہے، شکر ہے وہ اب زبیر کے پاس نہیں ہے۔ اس رات کو اسے باہر نہ نکالتا تو نہ جانے اب تک وہ اس کے ساتھ کیا کچھ کر چکا ہوتا۔ انہوں نے فکر مندی سے سوچا تھا، اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں، رات بہت ہوگی، اب تم سو جاؤ، صبح مجھے نکلنا بھی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کا ماتھا چوما اور انہیں کمرے میں چھوڑ کر اوپر چلا گیا۔ یہ ذیان کون ہے آنٹی؟ وہ وہاں سے جاتی سے پہلے ہی اس نے استفسار کیا تھا جس کے ساتھ تم یہاں آئی ہو میرا بیٹا ذیان، کیا تمہیں اب تک اس کے نام کا نہیں پتا؟ انہوں نے قدرے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، لیکن فریدہ آنٹی تو اسے آسود کہہ رہی تھی۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ فریدہ اور ذیان کے دوست اسے آسود کہہ کر ہی بلاتے ہیں۔ ذیان آسود ملک میرا اکلوتا بیٹا ہے، ماشاءاللہ سے پیشے سے وہ ایک وکیل ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ دیر سے بتایا تھا، اور آپ کا نام حلیمہ ہے؟ زارا اپنے احساسات چھپاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ تصدیق کرنا چاہتی تھی، ہاں لیکن تمہیں کس نے بتایا؟ مجھے وہ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ ارے گھبرا کیوں رہی ہو؟ یقیناً فریدہ نے بتایا ہوگا۔ زارا کا دل کیا کہ ان کے گلے لگ جائے، پر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اتنے دنوں سے اپنوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی انجان تھی۔ اس کی مدد کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا کزن اور نفیس شخصیت والی اس کی سگی پھوپھو تھی، جسے اس نے بہت یاد کیا تھا۔ اس کے امریکہ چلے جانے کے بعد پھر ان کی طرف سے مکمل لاطلبی وہ عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ اس نے اپنے باپ کو اس کے بارے میں باتیں کرتے سنا تھا، اور اپنی بہن کا ذکر کرتے ہوئے کافی افسردہ ہوتے تھے، اس لیے انہیں اپنوں کے دور جانے کا اسے ہمیشہ سے بہت غمگین کر دیتا تھا۔ جب اس کے بابا اسے چھوڑ کے چلے گئے تو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا سچ میں ہوا ہے۔ پھر اس پر رشتوں کی تلخیوں کا ایک بہت بڑا طوفان ٹوٹا تھا۔ وہ اس بڑی دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی، ایک بہادر اور پورے اعتماد لڑکی کب تک بزدل اور کمزور بن گئی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ندا پھوپھو نے تو جیسے اسے اپنا مانا ہی نہیں تھا، اپنا مانتی تو وہ کبھی اسے خود سے دور نہ کرتی اور نہ اس کے لیے زبیر جیسا ہمسفر چنتی۔ اس سے ملنے سے پہلے اسے شکایت تھی کہ وہ بابا کے آخری دیدار کے لیے کیوں نہیں آئی تھی، وہ لوگ کہاں تھے؟ جب ندا پھوپھو نے اس کی رضامندی جانے بغیر زبیر جیسے شخص کے ہاتھ میں سے سونپ دیا تھا، وہ اس سے اتنے بے خبر کیوں رہے جب اسے اس کے ان سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ لیکن آج ان سے بات کر کے ساری شکایتیں دور ہو گئی تھی۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی، جسے وہ دیکھنے کے لیے تڑپی رہی، وہ ان کے سامنے بیٹھی ہے، لیکن
خوشی اور دکھ میں وہ بے آواز روتی رہی تھی، اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے خوش ہوتی رہی تھی۔ تم نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دے کر پوچھا تھا، آپ کا پیار دے کر مجھے بابا کی یاد آ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے انہیں بتایا تھا جو بابا نے استغفار کیا تھا۔ تمہارے بابا کہاں رہتے تھے؟ میرے والدین اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تم ان کے لیے دعا کیا کرو۔ اولاد کی دعا والدین کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا۔ میں ہوں نا، اب چلو تم آرام کرو، میں چلتی ہوں۔ اسے آرام کا کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی وہ دوائی لے کر لیٹ گئی تھی۔ گڈ مارننگ ماما، اس نے آتے ہی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بے حد مصروف تھا۔ آج کام سے چھٹی تھی، مگر نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ صبح صبح ناشتے پر چلا آیا تھا۔ گڈ مارننگ، اچھا ہوا تم اٹھ گئے، آج تو تم گھر پر ہی ہو نا؟ حلیمہ خاتون نے کپ میں چائے لیتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ جی ماما، نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا سب کے ساتھ ناشتہ کر لوں۔ اس نے ٹوسٹ پر جام لگاتے ہوئے انہیں بتایا تھا۔ چلو اچھی بات ہے، ناشتہ ختم کرو، پھر تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ملک صاحب نے آملیٹ کا ٹکڑا کاٹتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ سر ہلا کر جوس کے گھونٹ بڑھنے لگا تھا۔ ملک صاحب کل کے فلیٹ سے آئے تھے، اور زیان کاموں میں اس قدر مصروف تھا کہ ان دونوں کے درمیان ٹھیک سے بات ہی نہیں ہو پائی۔ ناشتے کے بعد وہ زیان لاؤنج میں بیٹھے پاکستان میں شروع کیے جانے والے بزنس کے متعلق بات کر رہے تھے۔ زارا کمرے میں جا چکی تھی، اور حلیمہ خاتون اپنی بہن نیتا سے بات کرنے کے بعد سیدھا لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ اب دونوں شام میں فری ہیں؟ انہوں نے بیٹے اور شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آج کہیں باہر جانے کا پروگرام ہے کیا؟ زیان نے ماں کے استفسار سے اندازہ لگایا تو ملک صاحب مسکرا پڑے تھے۔ نیتا کی طرف جانا ہے؟ اگر آپ دونوں مصروف نہیں ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ آج کیوں نہ اس کی طرف چکر لگا دوں۔ جب یہاں آئی تھی تو نیتا خاتون سے صرف فون پر ہی بات ہوئی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ جا کر مل لے۔ لنچ کے بعد نکلتے ہیں، پھر ملک صاحب نے موبائل کو میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ لوگ دوپہر کے کھانے کے بعد نیتا خاتون کی طرف نکل گئے تھے۔ حلیمہ خاتون چاہتی تھی کہ زارا بھی ان کے ساتھ چلے، لیکن زارا آرام کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ وہاں پہنچ کے دونوں کی یاد تازہ کرتے دنوں کی یاد تازہ کرتے انہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کا کھانا بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ آج رات وہ یہاں رکنے والے تھے، اس لیے رات کے وقت بھی گھر کے سبھی افراد جاگ رہے تھے۔ صبح ناشتہ کر کے نعیم صاحب آفس کے لیے نکل گئے تھے، اور ملک صاحب نیوز چینل سرچ کر رہے تھے، جبکہ دونوں بہنیں باتوں میں اس قدر مگن تھیں جیسے دوسرے دنوں کی کسر پوری کر رہی ہوں۔ اور وہ دونوں بچوں کے ساتھ بیٹھا پرانی البم دیکھ رہا تھا، خوش ہو رہا تھا۔ تبھی کلثوم دی نے آ کر نیتا خاتون کے کان میں سرگوشی کی، اور وہ معذرت کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ زیان بھائی، اس میں زارا آپی بھی ہیں۔ لائبہ نے ایک اور البم کھولتے اسے بتایا تھا۔ اس البم میں اس وقت کی تصویر تھی جب وہ امریکہ میں تھا، اور ان گزرے دنوں کا حصہ نہیں بن پایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ساری تصویر دیکھ پاتا، اس کا موبائل بجنے لگا۔ بات سننے کے ارادے سے وہ اٹھ کر لان سے باہر چلا گیا، اس سے کہ ایک کلائنٹ کی کال آئی تھی جس کے لیے وہ کچھ دنوں سے کام کر رہا تھا۔ موبائل جیب میں رستا ہوا جیسے ہی آگے بڑھا تو اس کی نظر اس آدمی پر پڑی جس نے کچھ دن پہلے نیتا خالہ بات کر رہی تھی۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا کیونکہ اس کی طرف اس کی پوچھ تھی۔ کون ہے آپ؟ رک جائیں۔ زیان نے دبے پاؤں اس کا پیچھا کرتے سے آواز لگائی تو باہر جاتے زبیر کے قدم تھم گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب آ گئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زبیر کو یہاں دیکھ کر اسے حیرانگی ہوئی تھی۔ کیا مطلب تمہارا؟ ہٹو میرے راستے سے۔ زبیر نے اجلت میں وہاں سے نکلنا چاہا۔ اسے عاصم سے پتہ چلا تھا کہ زارا کراچی میں ہے، اور اس کی تصدیق کے لیے اس نے فوراً نیتا خاتون کو کئی بار کال ملائی تھی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ بس اسی لیے وہ کراچی آیا تھا۔ وہ یہاں آ کر بھی اسے مایوسی ہوئی تھی کیونکہ زارا یہاں بھی سے نہیں ملی تھی۔ خالہ جان، ماما یہاں آئے۔ زبیر کو یہاں دیکھ کر حیرانگی ہوئی۔ اس نے سب کو بلایا تھا۔ نیتا خاتون زیان کی آواز سن کر وہاں پہنچی تو زبیر کو اپنے سامنے دیکھ کر یکدم پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں لگا وہ زبیر کو خاموشی سے بھگانے میں کامیاب ہو گئی ہیں، لیکن وہ زیان کی نظروں میں آ گیا تھا۔ زیان کا دروازے کے قریب کھڑا اسے باہر جانے سے روک کر کھڑا تھا۔ اب بتائیں خالہ جان، یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے؟ زیان کی آواز معمول سے تیز تھی۔ زبیر کو دیکھتے سے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی، اور یہی سوچ کر اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی کون ہے؟ نیتا خاتون نے ہڑکڑاتے ہوئے صاف جھوٹ بولا تھا۔ پریشانی سے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ جھوٹی عورت، تم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں؟ وہ نیتا خاتون کو پلٹے دے کر زور سے ہنسنے لگا تھا۔ تمہاری بھتیجی پر بھی تم پر ہی گئی ہے۔ جھوٹ فریب تم دونوں کی گھٹی میں ہے، پر میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، سمجھ گئی تم؟ وہ باورانہ انداز میں کہتا زیان کو دھکا دے کر وہاں سے چلا گیا تھا، اور زیان زبیر کے کہے گئے فکرے میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب زارا کو دیکھ کر جو اسے شک ہوا تھا وہ کوئی شک نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ اس کی شکل میں مماثلت نہیں بلکہ وہ ہی اس کی کزن زارا عباس تھی۔ اور میرے خدا، یہ سب کیوں کیا آپ نے خالہ جان؟ ہم سب سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں کہا آپ نے؟ پتھر کی مورت بنی نیتا خاتون سے پوچھا۔ آج پہلی بار سے معاملات کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ آپ نے ہمیں بتائے بغیر اس کی شادی کر دی، تب بھی ہم مطمئن تھے کہ اس کا آپ سے خونی رشتہ ہے۔ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا اس کے لیے بہتر ہی ہوگا۔ آپ ہمیں اس سے بات کروانے سے ٹالتی رہی، صرف اس لیے کہ وہ کینیڈا نہیں بلکہ یہیں پاکستان میں تھی۔ میرا یقین کرو، میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا۔ وہ زبیر، انہوں نے ہوش میں آتے ہی خود کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا ہوا زیان؟ تم کس طرح بات کر رہے ہو اپنی خالہ سے؟ حلیمہ خاتون اور باقی سب شور سن کر راہداری کی طرف آ گئے تھے، اور زیان کو نیتا خاتون سے بلند آواز میں بات کرتے دیکھ انہوں نے ڈپٹا تھا۔ ماما، خود ہی پوچھ لیں ان سے کہ انہوں نے زارا کی زندگی کیوں برباد کی ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو زیان؟ صاف صاف بتاؤ مجھے۔ وہ ان کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی۔ زبیر آیا تھا زارا کو ڈھونڈنے ہوئے یہاں۔ اگر آج میں اسے یہاں نہیں دیکھتا تو نہ جانے کب تک یہ ہم سے جھوٹ بولتی رہتی۔ نیتا، کچھ بولو۔
بولو بھی ذیان میں کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے ندا کو خاموش دیکھ کر پوچھا تھا۔ ذیان تم غلط سمجھ رہے ہو، میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں اس کی سگی پھپھو ہوں۔ ندا خاتون کے استان خطا ہونے والے تھے، وہ آج بری طرح اپنے ہی جال میں پھنس گئی تھی۔ اگر آپ سچ میں نہیں جانتی تو پھر میں آپ نے جھوٹ کیوں کہا؟ وہ کینیڈا میں ہے، اس نے غصے سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ تو غنیمہ خاتون اپنی بہن کو دیکھ کر اس کی طرف لپکی۔ وہ بچی کس حیثیت سے گزری تمہیں اندازہ بھی ہے ندا؟ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ اس کا باپ مر گیا ہے تو تم اس کے ساتھ کچھ بھی کرو گی اور کوئی پوچھنے والا نہیں آئے گا؟ افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہیں اپنی بہن کہتے ہوئے۔ وہ انہیں دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے بول رہی تھی۔ اپنی بہن کی خود غرضی اور کا انہیں شدید صدمہ پہنچا تھا۔ ان کی سانس پھول گئی تھی۔ آپا میرا یقین کرے، سچ کھل جانے کے باوجود اپنے کیے پر پشیمان ہونے کی بجائے وہ اس بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ حلیمہ خاتون نے آگے بڑھ کر انہیں تھپڑ مارا۔ وہ سکتے کے عالم میں کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ ان کی بہن نے آج سے پہلے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ گھر چلو ذیان، اب ہم ایک منٹ بھی یہاں نہیں رکیں گے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا اور شکستہ قدموں سے باہر چلے گئے تھے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے زارا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے زارا سے پہلی ملاقات یاد آئی۔ وہ زبیر کے ڈر سے اس سے الجھنے سے ڈر رہی تھی، اور جب وہ کپ دینے کا بہانہ بنا کر اس کے پاس گیا تھا تاکہ اسے پوچھ سکے کہ وہ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہے، اس دن اس کا التجائی انداز دیکھ کر یہ بند نہیں کر پایا کہ اس سے پوچھ سکے۔ جب وہ لاہور سے کراچی آ رہا تھا، اسے تیار دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا کہ جب وہ سائیکہ آنٹی کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی تب اس نے اچھی طرح چادر میں خود کو چھپا رکھا تھا۔ جب وہ اسے مخاطب کرتا تو وہ گھبرا جاتی تھی۔ 1 بجے کے قریب وہ سب گھر پہنچے اور آتے ہی حلیمہ خاتون نے فریدہ سے زارا کے متعلق پوچھا۔ بابا جی صاحبہ وہ تو چلی گئی ہیں۔ جواب ملتے ہی وہ بے چین ہو گئی تھی۔ ماما آپ بیٹھیں، میں بات کرتا ہوں، اس نے انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کہاں گئی ہے؟ کچھ بتایا اس نے؟ ذیان نے پانی کا گلاس حلیمہ خاتون کو دیتے ہوئے فریدہ اپی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ زارا اپنے کسی دوست کے گھر چلی گئی ہے۔ اس نے اسے جانے کیوں دیا؟ حلیمہ خاتون کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے یہاں نہ پا کر وہ رو پڑی تھی۔ ماما خود کو سنبھالے، ذیان نے آگے بڑھ کر ان کو تسلی دی تھی۔ وہ مل جائے گی حلیمہ، پرسکون ہو جا ورنہ تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔ ملک صاحب نے سمجھانے پر اس کے رونے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میں تمہاری ماما کے پاس ہوں، تم جاؤ۔ ذیان دیکھو زارا کہاں ہے؟ ملک صاحب نے اس سے کہا تو وہ اسی وقت گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ سڑک پر گاڑی دھراتے ہوئے کافی پریشان تھا۔ اسے ڈھونڈتے کافی آگے نکل آیا تھا۔ یہ وقت آفس کی چھٹی کا ہوتا ہے، اس لیے سڑک پر گاڑیوں کا ہجوم تھا۔ جیسے سگنل کھلنے پر وہ آگے بڑھا، سڑک کے کنارے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اس نے گاڑی روک دی تھی۔ ایکسکیوز می، یہاں کیا ہوا؟ اس نے ماتھے پر پسینے کو صاف کرتے ہوئے وہاں کھڑے ایک آدمی سے پوچھا۔ کسی لڑکی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پتہ نہیں کون ہے، خون بہت بہہ گیا تھا۔ اس آدمی کی بات سن کر وہ گھبراہٹ کے مارے کچھ بول نہیں پایا تھا۔ زارا تم کہاں ہو؟ خود کو اس جگہ پر گھسیٹتے ہوئے لاتے اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو ہٹاتا ہوا اس مقام پر پہنچا جہاں وہ لڑکی نیم مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ دوپٹے سے چھپا ہوا تھا۔ ایمبولینس ابھی بھی پہنچی تھی اور عملہ اسے وہاں سے اٹھا رہا تھا۔ یہ زارا نہیں ہو سکتی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس نے پہلو بدلا۔ وہ اسے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی نظر آئی تھی۔ خدا کا شکر ہے زارا تم ٹھیک ہو۔ دل ہی دل میں خوش ہوا تھا۔ پھر ارجن کو پیچھے کرتے اس کی طرف بڑھتے ہی اسے آواز لگاتے ہوئے چونک گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ بہرحال یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے۔ وہ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ مطلب یہ کہ کسی کو بتائے بغیر تم اس طرح کہاں جا رہی ہو؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا تو زارا نے اپنی نظر جھکا لی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ بتا کر جائے گی تو وہ لوگ اسے کہیں جانے نہیں دیں گے، اس لیے ان کی غیر موجودگی میں وہ گھر سے نکل آئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ یہاں سے سیدھا اپنے دوست کے گھر جائے گی، کچھ دن وہاں رک کر اپنا مستقبل ٹھکانہ ڈھونڈے گی، لیکن چوکیدار سے پتہ چلا کہ وہ کسی رشتے دار کی شادی کے سلسلے میں شہر سے باہر ہے۔ کیا مجھے بتانا چاہیے تھا؟ اس نے نظر چراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بالکل، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ وہ دونوں اسپیڈ سے نکل کر اب سڑک کے کنارے چلے آئے تھے۔ کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ اسے سائے کی طرح ساتھ چلتے دیکھ کر وہ جھنجھلا گئی تھی۔ سچ معلوم ہونے کے باوجود اس نے وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ زبیر سے اچھی طرح واقف تھی۔ اپنی جگہ اپنی وجہ سے اپنوں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ اپنی دوست کے گھر۔ وہ نظر جھکائے آج دلی سے بولے تھے۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، اسی بہانے میری ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تو اپنی جگہ سے نہ ہلی تو اس نے آواز لگائی۔ تو وہاں کیوں کر رہی ہو؟ اب دیر نہیں ہو رہی کیا؟ ذیان نے اسے بلایا تو غصے میں آ گئے تھے۔ آخر تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ وہ اسے باور کروانا چاہ رہی تھی کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دے۔ میں تمہارا پیچھا نہیں کر رہا، بس تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس پاگل لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا جسے سامنے کھڑی لڑکی کی بیوقوفی پر افسوس کر رہا ہو۔ تمہیں میری مدد کی ضرورت نہیں ہے، کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ یہاں ضبط کیے کھڑی تھی، مزید کچھ دیر یہاں کھڑی رہتی تو اس کا ضبط ٹوٹ جاتا۔ وہ رو پڑتی اور خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور کتنے جھوٹ بولو گی زارا باس، آخر تم یہ مان کیوں نہیں لیتی کہ جھوٹ بول بول کر تم تھک گئی ہو؟ اس نے ذیان کے لفظوں پر غور کیا تو اس کے بڑھتے قدم تھم گئے تھے۔ وہ کیسے جانتا تھا وہ ذرا باس؟ ایسے لگا تھا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے تصدیق کے لیے پوچھا تھا۔ یوں بت بنی کھڑی رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے جواب چاہیے۔ تمہیں کیا لگا ہم سب سے چھپا لو گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ چلو مان لیے دوسروں سے جھوٹ بولنا تمہارے لیے بہت آسان ہے، مگر کیا تم خود سے جھوٹ بولتی ہوئی نہیں تھکتی؟ وہ اسے چپ دیکھ کر بلند آواز میں بولا تھا۔ اس کی بیوقوفی پر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ تو اور کیا کرتی؟ میں بتاؤ کیا کرتی؟ تنگ آ چکی ہوں سب کے سامنے جھوٹ بول کر، ناٹک کر کے۔ تم سب بھی تو مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، بابا بھی چلے گئے، کون تھا میرا اپنا جس کے ساتھ میں اپنی تکلیف اپنا غم بانٹتی؟ وہ غصے سے
چیخ رہی تھی اور وہاں سے گزرتے لوگ ان دونوں کو مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ زارا میری بات سنو، اسے اس حالت میں دیکھ اس نے اسے چپ کروانا چاہا۔ چھوڑو مجھے، تم لوگوں نے تو کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میں یہاں زندہ بھی ہوں یا مر گئی۔ وہ بولتے بولتے وہیں سڑک پر بیٹھ گئی تھی، آنسو اس کے رفتار کو ترک کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا ابھی بہت بڑی مسافت طے کر کے آئی ہو، آنکھوں میں درد ہی درد تھا۔ وہ اپنے سامنے کھڑی اس نازک سی لڑکی کو اس حال میں دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ کیا کچھ دل میں چھپائے اکیلے ہی غم سہ رہی تھی۔ اسے شکایت تھی کہ وہ کیوں نہیں آیا، اور ہونی بھی چاہیے تھی، لوگ اسے ملنے نہیں آ سکتے۔ زارا پلیز، زارا چپ ہو جاؤ، مجھے معاف کر دو اور گھر چلو۔ تمہیں جو بھی شکایت ہے گھر چل کر پوری کر لینا۔ ماما تمہارا انتظار کر رہی ہیں، وہ زیادہ پریشان ہے، پلیز چلو۔ وہ اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ چلنے کو کہہ رہا تھا۔ حلیمہ خاتون کا سنتے سے نہ چاہتے ہوئے بھی ساتھ آنا پڑا۔ وہ زیان کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے اسے دیکھ کر حلیمہ خاتون اسے گلے سے لگائے رونے لگی تھی۔ اسے بے خبر رہنے کی معافیاں مانگتی رہی تھی۔ زارا نے پہلے ہی انہیں معاف کر دیا تھا۔ انہیں دیکھ کر زارا نے سوچ لیا تھا وہ پچھلی باتوں کو یاد کر کے اپنوں کو دکھی نہیں کرے گی، بلکہ وہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ زارا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس سے واقف تھی، اور کہیں نہ کہیں اس کی حالت کی ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہی تھی۔ اگر وہ ندا پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے کے بجائے زارا سے خود بات کرنے کو ترجیح دیتی تو شاید آج یہ سب نہ ہوتا۔ انہیں سب سمجھ میں آ رہا تھا کہ اصرار کے باوجود زارا ان سے فون پر بات کرنے کے لیے راضی کیوں نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ندا نے کبھی اسے بتایا ہی نہیں تھا۔ وہ وقت کو پیچھے موڑ نہیں سکتی تھی، لیکن اب جب زارا ان کے پاس تھی تو وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے دامن کو پھولوں سے بھر دے اور اس کے ساتھ خوشگوار یادیں بنائے، تاکہ اس کے لیے ماضی کو بھولنا آسان ہو جائے۔ بس اسی لیے انہوں نے سوچا تھا وہ اسے کہیں باہر گھومنے لے کر جائیں گی، تاکہ تازہ اور کھلی فضا میں سے کے اندر کی بے چینی کم ہو سکے اور ماحول میں تبدیلی ہو تو وہ بہتر محسوس کر سکے گی۔ انہوں نے زیان کو جلدی کر آنے کو کہا تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے وہ کچھ سامان گاڑی میں رکھوانے کے بعد زیان کا انتظار کر رہی تھی، تب بھی زارا ان کے ساتھ ہی تھی۔ چلو لیڈیز، اگر مزید دیر کی تو ہم ٹریفک میں پھنس جائیں گے۔ تبھی اجلت میں سیڑھیاں اترتا ہوا وہ ریسٹ واچ کلائی میں باندھتے ہوئے بولا تو زارا نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے بلو جینس کی ٹی شرٹ اور اوپر جیکٹ پہن رکھی تھی اور اب باہر جانے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا۔ وہ آتے ہی تیار ہونے چلا گیا تھا۔ تب سے وہ دونوں بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ہم تو کب سے تیار بیٹھے ہیں، تم نے ہی تیار ہونے میں دیر لگا دی، حلیمہ خاتون نے بیٹے کی تیاری دیکھ کر شرارتی انداز میں کہا تھا۔ انہیں بیٹے کی عادت سے چڑ تھی، وہ لڑکیوں کی طرح تیار ہونے میں وقت لگاتا تھا۔ مما، وہ خفیف سا ہو کر بولا تھا۔ اب چلو بھی، انہوں نے اس کا چہرہ دیکھ کر محفوظ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہاں پہنچ کے وہ دونوں بیٹھے قدرت کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شام کا وقت تھا، بہت سے افراد وہاں اپنی فیملی سمیت آئے ہوئے تھے۔ زیان کا کار پارک کر کے اندر آیا تھا تو ان دونوں کو آپس میں باتیں دیکھ کر مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ ہیلو لیڈیز، آپ تو میرے بغیر ہی انجوائے کر رہی ہیں، ویسے یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے نا، اس نے انہیں مخاطب کر کے کہا تھا۔ بچپن میں بابا کے ساتھ یہاں آتا تھا، پر آج اتنے دنوں بعد یہاں بہت سی چیزیں مختلف ہو گئی تھی۔ شام ہونے کی وجہ سے وہاں ستاروں کے مانند جگمگاتے فانوس لگے تھے، جس سے پورے پارک کا منظر واضح دکھائی دے رہا تھا، جیسے دن کے اجالے میں نظر آتا ہو۔ وہاں بیٹھے لوگوں کو مزہ کرتے دیکھ کر، وہ پرانی یادیں تازہ کرتے دیکھ انہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب وہ لوگ واپسی کے لیے نکلے تو رات ہو گئی تھی۔ وہ راستے میں ہی تھے کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی سامنے سے آتی دکھائی دی تھی۔ زیان کے بریک لگانے کے باوجود بھی کار ٹکرا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، مقابل گاڑی سے کوئی دروازہ کھول کر باہر نکلا اور نکلتے ہی چیخا پکار کرنے لگا۔ زیان ان دونوں کو گاڑی میں ہی رکنے کا کہا اور خود بھی باہر نکلا تھا۔ اندھیرے کے باعث وہ مقابل کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ دکھتا نہیں ہے کیا اندھوں کی طرح گاڑی چلا رہے ہو؟ اس نے زیان کو سامنے دیکھ کر اس کا کالا پکڑتے ہوئے بہت ہی بدتمیزی سے کہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، غلطی سراسر آپ کی ہے جناب، یہ ون وے ہے اور آپ غلط راستے میں گھس آئے ہیں۔ مقابل کا رویہ قابل مذمت تھا۔ زیان نے خود کو شرماتے ہوئے باورانہ انداز میں اسے اپنی غلطی کا احساس دلوانا چاہا تھا۔ زیان اس شخص کی حرکت پر خود حیران ہوا تھا۔ غلط راستے میں گھس آنے کے باوجود وہ شخص اس پر ہی چلا رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی چال سے واضح صاف آ رہا تھا کہ اس نے ڈرنک کر رکھی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو یو ایڈیٹ، تم جیسے بہت سے دیکھے ہیں میں نے، میرا جو بھی نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی تم کرو گے ورنہ پولیس کو بلاؤں گا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے اس کے گریبان کو گرفت میں لیتے ہوئے بولا تو فضا میں عجیب سی بو پھیلی تھی۔ دور رہ کر بات کرو اور اپنی گاڑی سائڈ لگاؤ، غلطی تمہاری ہے، تم کال کرو، میں بھی دیکھتا ہوں پولیس کیسے پکڑتی ہے۔ زیان اس کا ہاتھ جھٹک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ شور سن کر زارا اور حلیمہ خاتون گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ کیا ہوا ہے زیان؟ وہ بیٹے کی طرف فکر مندی سے بڑی تھی۔ کچھ نہیں مما، اس نے ڈرنک کر رکھی ہے، آپ دونوں اندر بیٹھے میں آتا ہوں۔ زیان نے انہیں تسلی دی۔ مقابل کسی کو فون ملا رہا تھا۔ زیان کو اس آدمی کی آواز جانب شامی سے لگی تھی۔ اس نے موبائل نکال کر ٹارچ آن کیا اور جیسے ہی ٹارچ کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا، اس کا غصہ بڑھ گیا تھا۔ وہیں کچھ فاصلے پر کھڑی زارا کے چہرے کا رنگ پل میں اڑ رہا تھا۔ وہ یقیناً اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا تھا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، آستین کے کف کھلے ہوئے تھے، وہ پہلے سے قدرے مختلف لگ رہا تھا۔ زبیر، زیان نے سرگوشی کی تھی۔ ماما، آپ دونوں کار میں بیٹھے ہیں، اس سے میں بات کرتا ہوں۔ زیان نے زبیر کو دیکھ کر حلیمہ خاتون سے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسے کار میں بیٹھتی زارا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ زبیر زارا کو دیکھ کر وہیں سے چلایا تھا اور دوڑتے ہوئے اس کی جانب آیا تھا۔ زارا، تم کہاں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کے؟ میں نے تمہیں کہاں پر نہیں ڈھونڈا۔ بولو کہاں چلی گئی تھی؟ وہ بے یقینی کی کیبن میں اس کا ہاتھ تھامے کسی دیوانے کی طرح پوچھ رہا تھا۔ البتہ
زارا ایک دم خوفزدہ ہو گئی تھی، جو بات اسے اتنے دنوں سے کسی اسیب کی طرح ڈرا رہی تھی آج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اپنی وجہ سے اتنے سالوں بعد ملے اس رشتے کو کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زبیر چھوڑو اسے۔ ضیا نے زارا کی حالت دیکھ کر زبیر کی گرفت سے اس کا ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر زبیر نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، چلو میرے ساتھ گھر چلو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنی کار کی طرف بڑھا مگر زارا کے حلق سے ایک آواز نہ نکلی تھی، چھوڑو اسے، یہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ حلیمہ خاتون نے زبیر کی گرفت سے زارا کے ہاتھ کو چھڑواتے ہوئے کہا تھا، کیوں نہیں جائے گی؟ زارا میری بیوی ہے، تم لوگ ہوتے کون اسے روکنے والے؟ اس ضیان اور حلیمہ خاتون کو دیکھ کر قہر آلود لہجے میں بولا تھا، تم جیسے گھٹیا انسان کا کوئی حق نہیں ہے پہنچتا کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ جانور جیسا برتاؤ کرو کیونکہ تمہاری بیوی ہے۔ زبیر جو پہلے نشے کی حالت میں تھا، ضیا نے جیسے ہی اس کے منہ پر ایک گھونسا مارا وہ لڑکھڑا کر گر گیا تھا۔ زارا تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، اپنے اس غلیظ زبان سے میری بچی کا نام مت لینا، میں مزید اسے اس جہنم میں نہیں رہنے دوں گی۔ حلیمہ خاتون نے فوراً آگے بڑھ کر زارا کو اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو موتی کی طرح نکل کر رخسار پر بہہ رہے تھے۔ آج پھر وہ اس شخص کے سامنے کھڑی تھی جس نے ہمیشہ سے دکتارا تھا، جس نے اس کی پاک دامنی پر شک کیا تھا۔ زارا میری بیوی ہے، سمجھے تم اسے میرے ساتھ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ زبیر غصے میں ایک بار پھر چیخا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ زارا تک پہنچتا ضیا نے ان دونوں کے درمیان کھڑا ہو گیا تھا۔ ماما آپ زارا کو لے کے گاڑی میں بیٹھے، اس کے کہتے ہی وہ زارا کو اپنے ساتھ لے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور زبیر کی دھمکی کو نظر انداز کرتا ان دونوں کو گھر لے آیا تھا، لیکن کوشش کے باوجود وہ تینوں رات بھر سو نہیں پائے تھے۔ ندا خاتون بہن کی ناراضگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں معافی مانگنے کے ارادے سے آئی تھی۔ حلیمہ خاتون نے آج انہیں پہلے کی طرح گرم جوشی سے گلے نہیں لگایا تھا بلکہ بس سلام کا جواب دیا تھا، جبکہ زارا اتنے دنوں بعد لائبہ اور ظفر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ حلیمہ خاتون سے ناراض ہونے کے باوجود بہن کی آمد پر بے رخی دکھانے کی بجائے ایک میزبان ہونے کا فرض ادا کیا تھا۔ ضیا نے جب لوٹا تو انہیں اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوا تھا، لیکن اپنی ماں کی خاموشی زارا کو مطمئن دیکھ کر اس نے بھی خاموش رہنے کو ترجیح دی تھی۔ لائبہ ظفر کے ساتھ ادھر ادھر بات کرتے پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج رات وہ ملک ہاؤس میں ٹھہرنے والی تھی۔ ندا خاتون نے یہاں اپنی بہن کی ناراضگی دور کرنے اور زارا سے بھی مفنی کی معافی مانگنے آئی تھی۔ انہوں نے زارا کے گھر کے کاغذات اس کے حوالے کر دیے اور وہ عائشہ کی شادی کے بعد اپنے گھر میں شفٹ ہونے والی تھی۔ انہیں اپنی غلطی کا بہت دیر سے احساس ہوا تھا۔ وہ اس غلطی کو بدل نہیں سکتی تھی، لیکن اس کی معافی مانگ کر اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ میں آج اور ڈنر کے بعد حلیمہ خاتون سونے کی تیاری کر رہی تھی، تب ندا خاتون دروازے پر دیکھ کر دستک اندر آئی تھی۔ انہوں نے اجازت دے دی تو وہ بھی اندر آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد دیر تک ان دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی تھی، پھر انہوں نے بولنا شروع کیا تھا، آپ کو مجھ پر غصہ ہے، میں جانتی ہوں میری غلطی معافی کے لائق بھی نہیں ہے آپا، لیکن پھر بھی آپ مجھ سے ناراض مت رہیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ مجھے تم سے امید نہیں تھی نیتا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی، اپنے اس بھائی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کرو گے جس نے ہمیشہ تمہاری خواہشوں کا احترام کیا۔ تم سے چھوٹے ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنی ہر خواہش کو تم پر قربان کر دیا کیونکہ اسے تم عزیز تھی۔ تم اپنی خود غرضی میں سب کچھ بھول گئی، اس کی سب سے پیاری چیز کو ایسے انسان کے حوالے کر دیا جو نشئی اور دماغی طور پر بیمار ہے۔ تم یہ بھی بھول گئی کہ مکافات عمل نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر کل کو یہ سب تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو گیا تو کیا تم برداشت کر لو گی؟ ندا خاتون جو کب سے نظر جھکائے اپنی بہن کی باتیں سن رہی تھی، اس طرح کہنے پر تڑپ اٹھی تھی، بے فکر رہو ندا، میں تمہیں کوئی بددعا نہیں دے رہی، جس طرح میں زارا مجھے عزیز ہے اسی طرح عائشہ اور لائبہ دونوں ہی میری بچیاں ہیں، اللہ نہ کرے کبھی تمہارے کی سزا نہ ملے، انہیں اس تکلیف سے گزرنا پڑے جس طرح زارا کو گزرنا پڑا ہے، لیکن وقت نکال کر سوچنا ضرور۔ کہتے کہتے ان کی سانس پھول گئی تھی۔ ندا خاتون نے اپنی بہن کی طرف دیکھا، وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، ان کا خون سفید ہو گیا تھا، لالچ نے ان کی عقل کو پتھر رکھ کر باندھ دیا تھا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، انہوں نے اس طرح سوچا ہی نہیں تھا زیادہ کہ ہوش انسان کو کیسے گمراہ کر دیتی ہے کہ انسان اپنے سارے رشتے ناطے بھلا دیتا ہے۔ مجھے احساس ہو گیا آپا، مجھے معاف کر دیں، میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتی ہوں، انہوں نے نم لہجے میں کہا تو حلیمہ خاتون ہاں انہیں اس سے شر پر معاف کرنے کو تیار ہوگی تھی، اگر زارا انہیں معاف کر دے گی تو وہ بھی اس سے معاف کر دے گی کیونکہ اصل زیادتی اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ جانے سے پہلے انہوں نے زارا سے معافی مانگ لی تھی اور زارا نے بھی اپنی طبیعت کے پیش نظر فرا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا تھا۔ جیسے ہی خلا کے کاغذات تیار ہو کر آئے، زارا نے کسی بھی قسم کے تاثرات ظاہر کیے بغیر ہی خاموشی سے اس پر دستخط کر دیے تھے۔ پل میں اس کی دنیا بدل گئی تھی، وہ ایک شادی شدہ لڑکی سے طلاق یافتہ بن گئی تھی، اسے لوگوں کی عجیب نظروں طرح طرح کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑنا تھا، کیونکہ قصور کسی کا بھی ہو دنیا عورت کو ہی غلط سمجھتی ہے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس انچاہے رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھانے کی کوشش کری، اس رشتے کا اختتام بھی ہوگا۔ دوسری طرف ضیاء جو بچپن سے ہی زارا کو پسند کرتا تھا، یہ بات اب تک سب سے پوشیدہ تھی، وہ اس سے دور تھا لیکن وہ کبھی اس کی یادداشت سے مٹ نہیں پائی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ پاکستان پہنچ کر سب سے پہلے اسے
اپنے جذبات کا اظہار کرے گا، پھر حلیمہ خاتون سے بات کرے گا۔ لیکن یہاں پہنچ کے جب اسے زارا کی شادی کا علم ہوا تو اسے شوق لگا تھا، پر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا کیونکہ اسے زارا کی خوشی زیادہ عزیز تھی۔ اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ زارا کی شادی ٹوٹ جائے۔ اب ایسا ہوا تھا تو اسے چین نہیں مل رہا تھا، اس لیے زیان لاہور چلا گیا تھا، وہاں خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ وہ جب بھی فارغ ہوتا اپنی مما کو فون کر کے ان کی طبیعت اور زارا کے بارے میں پوچھ لیتا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرے تھے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا، مگر اب بھی اسے زارا کو لے کر پریشانی لگی رہتی تھی۔ پورے 4 ماہ بعد وہ کراچی واپس لوٹنے والا تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنے آنے کی خبر حلیمہ خاتون کو دی، وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی، لیکن اس نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ وہ آج ہی پہنچنے والا ہے۔ اسے اپنے پہلے کیس میں ہی بڑی زبردست کامیابی ملی تھی، اس کے بعد بھی وہ چند کیسز لڑ چکا تھا۔ وہ پہلے کراچی لوٹ جاتا، مگر وہ زارا کی عدت پوری ہونے کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ وہ اس سے مل کر بات کرنا چاہتا تھا۔ زارا اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی جب حلیمہ خاتون نے دروازے پر دستک دی تھی۔ زارا نے انہیں دیکھ کر ہاتھ میں پکڑی کتاب سامنے میز پر رکھی تھی۔ السلام علیکم پھوپھو جان، آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ پلیز اندر آ جائیں، اس نے کہا تو حلیمہ خاتون اندر آ گئی تھی۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، بس کل ذرا سر میں درد تھا اس لیے آرام کر رہی تھی، اور صبح بھی میری آنکھ دیر سے کھلی۔ فہیدہ کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے ملنے میرے کمرے میں آئی تھی۔ جی بس آپ کے پاس ہی بیٹھنے کا دل تھا تو سوچا آپ کے پاس چلی آؤں۔ اس نے بتایا تھا آج میرے ساتھ باہر چلو، تمہیں اچھا لگے گا، اتنے دنوں سے یوں ہی گھر میں بیٹھی بور ہو گئی ہوگی۔ انہوں نے کہا تو بس مجھے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ شام میں وہ شاپنگ پر لے گئی تھی اور وہاں حلیمہ خاتون کے اصرار کرنے پر زارا کو مجبوراً 2-4 ڈریس لینے ہی پڑے تھے۔ 2-3 گھنٹے تب جا کر دونوں بہت سی چیزیں لینے میں کامیاب ہوئے تھے۔ گھر پہنچ کر وہ دونوں باتیں کرتی راہداری سے چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے زیان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ صوفے پر ایک ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مسکراتے ہوئے ملک صاحب سے باتیں کر رہا تھا۔ لو یہ دونوں بھی آ گئے۔ ملک صاحب کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے دیکھ کر کہا تھا۔ زیان بھی انہیں دیکھ کر مسکرانے لگا، پھر اٹھ کر سلام کرتا حلیمہ خاتون کے گلے لگ گیا تھا۔ کیسی ہیں مما؟ اس نے ان سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں زیان، لیکن تم تو کل آنے والے تھے نا؟ اسے یہاں اچانک دیکھ کر انہوں نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ حیران بھی تھی کہ کیونکہ اس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ آج ہی آئے گا۔ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا مما، آپ کو اچھا نہیں لگا؟ اس نے الٹا استفسار کیا تھا۔ مما وہاں کے پوچھنے پر اس کا پہلے والی ساری گرم جوشی مان پڑ گئی تھی۔ تمہیں یہاں دیکھ کر میں خوش نہیں ہوں گی، لیکن تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، میں تمہارے لیے کچھ خاص بناتی۔ انہوں نے افسردگی سے کہا تھا کھانا تو ہم باہر جا کر کھائیں گے، کیوں زارا؟ اس نے زارا کو مخاطب کے اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ ٹھیک ہے میری جان، حلیمہ خاتون اس کے گال تھپکتے ہوئے بولی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ ہیلو زارا کیسی ہو؟ تم اس کی طرف بڑھا تھا وہ زارا حلیمہ خاتون کے پیچھے شاپنگ بیگ لیے کھڑی دونوں ماں بیٹے کے مابین ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ ٹھیک ہو، تم کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اس نے پر مسرت انداز میں بتایا تھا۔ ارے میں بھی یہیں کھڑا ہوں، تو ماں بیٹے کا میل ملاپ ہو گیا ہو تو کوئی مجھ سے بھی پوچھ لے۔ ملک صاحب خود کو نظر انداز ہوتے دیکھ کر یاد دلانے لگے تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ ملک ہاؤس کی در و دیوار میں ہنسی گونج رہی تھی، ایسا لگتا تھا بہت عرصے بعد ان کی خوشیاں لوٹ آئی ہوں۔ زیان اور زارا کو یہاں دیکھ کر لائبہ اور ظفر کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ دونوں ہی انہیں بہت پسند تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سبھی اپنی اپنی تیاریوں میں لگ گئے تھے، کوئی پارلر تو کوئی مارکیٹ جا کر اپنی ضرورت کی اشیاء خرید رہا تھا۔ جب شام ہوئی تو مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ زارا کی ضد پر عائشہ کا نکاح باعث بے لمحی ہو رہا تھا۔ عائشہ خود بھی یہ چاہتی تھی، آج عائشہ بھی ان دونوں سے بہت گرم جوشی سے ملی تھی۔ اعلان کو رنگ برنگے رنگوں سے سجایا گیا تھا، روشنی میں پورا باز پہلا جگمگا رہا تھا، اور سارے انتظامات نعیم صاحب اور زیان نے اپنی نگرانی میں کروائے تھے۔ سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے، ان میں زارا بھی شامل تھی۔ عائشہ کو اس نے ہمیشہ اپنی بہن مانا تھا اور آج اس کی زندگی کا خوبصورت دن تھا، وہ اس کے لیے خوش تھی۔ زیان کچھ فاصلے پر کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا، جب اس کی نظر زارا پر پڑی۔ اسے یوں مسکراتا دیکھ کر وہ زیادہ خوش ہوا تو وہ ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا جو کچھ فاصلے پر کھڑی لڑکیوں کے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ وہ بلا شبہ ہنستی ہوئی بہت پیاری لگتی تھی، کاش یہ مسکراہٹ یوں ہی تمہارے چہرے پر زینت بنی رہے۔ اس نے دل سے دعا کی تھی۔ لڑکے والوں کی آمد کا شور پھیلا تو وہ اس کے استقبال کے لیے ان کی جانب بڑھ گئے تھے۔ کھانے کے بعد کافی شور شرابہ مستی وغیرہ چلتی رہی، پھر دھیرے دھیرے سب اپنے گھروں میں لوٹ گئے تھے۔ چند رشتے دار ان کے گھر پر ہی ٹھہر گئے تھے، جن میں ملک صاحب کی فیملی شامل تھی۔ دوسرے دن کا آغاز افراتفری میں ہوا تھا، ہر کوئی ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی اپنے کپڑے کے لیے پریشان تھا تو کوئی اپنی میچنگ جوتی کی فکر میں تھا، اور کسی کو مہمانوں کے اچھے استقبال کی فکر تھی، چین سے بیٹھنے کا نہیں کسی کو بھی خیال نہیں تھا۔ زارا اور نمرا سب کے لیے چائے بنا کر لاؤنج میں لائی تو ہر کوئی اپنی فکر کا کھاتا کھولے گمسم نظر آیا تھا۔ انہوں نے سب کو چائے تھمائی تاکہ سب کی تھکاوٹ اتر جائے۔ بچوں نے اسکول اور کالج سے پہلے چھٹیاں لے رکھی تھیں اور دونوں اٹھتے ہی زیان سے باہر گھومنے کی ضد کرنے لگے۔ ان کے ساتھ ان کے کزن بھی تھے، نیتا نعیم کی ڈانٹ کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ان کے مستقل مزاجی دیکھ کر زیان نے ہمیں پڑھ لی تھی اور انہیں تیار ہونے کا کہہ کر خود بھی وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ زیان تمہیں انہیں منع کر دینا چاہیے، پہلے تم اتنا سب کچھ دیکھ رہے ہو، تھکے ہوئے ہوگے۔ ندا خاتون نے زیان کے تھکاوٹ زدہ چہرے کو دیکھ کر کہا تھا۔ ارے خالہ جان پلیز سے غصہ نہ کریں، ہم جلدی لوٹ آئیں گے اور پھر میں چلا جاؤں گا تو بچوں کو کہاں موقع ملے گا۔ اس نے ان کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی اور بچوں کو لے کر باہر چلا گیا۔ وہ لوگ سائے سمندر پر وقت گزارنے کے بعد کھانا کھا کر لوٹ گئے تھے، لیکن ان میں آدھا دن گزر گیا تھا۔ زیان جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، حلیمہ خاتون نے پکارا تھا، آگے تم کافی دیر لگا دی تم لوگوں نے۔ جی ماما، گھومتے وقت کا پتہ نہیں چلا، ہم نے دوپہر کا کھانا باہر ریسٹورینٹ میں ہی کھا لیا۔ آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ اب ان کے برابر صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے
بیٹھتا بولا تھا اور اپنا سر صوفے کی بوسھ سے ٹکا کر آنکھیں موند لی تھی۔ نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، انہوں نے اسے ٹیک لگاتے دیکھ کر کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں مما، اس نے آنکھیں بند کر کے جواب دیا تو حلیمہ خاتون نے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا سنو، تم نمرا اور زارا کو پارلر لے جاؤ یا تمہارے ڈیڈ کو بول دوں۔ اس کے پوچھنے پر اس نے آنکھیں کھول کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ ڈیڈ کو رہنے دے، میں لے کر جاؤں گا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ کے بولا تھا، ٹھیک ہے، انہیں تیار ہونے کا کہہ دیتی ہوں۔ حلیمہ خاتون کہتی ہوئی لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ وہ انہیں پارلر چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد شاور لے کر فریش ہونا چاہتا تھا۔ ہال پہنچتے بھی اندھیرا پھیل گیا تھا۔ سب ڈسک ورک سے تیار براتیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ زارا اور نمرا تھوڑی دیر پہلے پارلر سے سیدھا ہال میں پہنچی تھی۔ انہیں لینے نعیم صاحب گئے تھے۔ وہ دونوں بھی باقی لڑکیوں کے ساتھ مہمانوں کے استقبال کے لیے پھول کی پتیاں لیے داخلی دروازے پر کھڑی تھی۔ بڑی دھوم دھام اور شور شرابے کے ساتھ لڑکے والے آئے تھے۔ پھر سب سے ملنے ملانے کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھی عائشہ سرخ رنگ کے روسی لباس اور مہارت سے کیے گئے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زارا حلیمہ خاتون کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، لڑکے والے کی طرف سے آئے مہمانوں سے مل رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ میں نے پہلے یہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فاروق کی والدہ کے ساتھ کھڑی ایک عورت نے پوچھا تھا۔ یہ عائشہ کی خالہ جان ہے، وہ ان سے چند دنوں پہلے ہی ملی تھی۔ ان کے ساتھ زارا ہے اور ندا کی بھتیجی ہے۔ وہ انہیں زارا کے بارے میں بتا رہی تھی۔ کتنی پیاری بچی ہے نا؟ عائشہ کی ساس نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی خوبصورتی کو سراہا تھا۔ جو جانتی ہوں، اسے مل چکی ہوں، اسے میں نے سنا ہے اسے طلاق ہو گئی۔ اس عورت کی بات سن کر فاروق کی والدہ کے چہرے کے تاثرات بدل تھے۔ حلیمہ خاتون وہیں کھڑی سب سن رہی تھی۔ پھر زارا کی طرف دیکھا جس کا چہرہ ایک دم بجھ سا گیا تھا۔ تو کیا لوگ اب زارا کے متعلق باتیں کرنے لگے ہیں؟ انہوں نے دل میں سوچا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے اس کی طرف آئی تھی۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ وہ اس عورت سے مخاطب ہوئی تھی۔ ارے بہن، ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں؟ اتنی کم عمری میں ایسا حادثہ ہو تو انسان کو توڑ دیتا ہے، پھر طلاق جس بھی وجہ سے ہو۔ ایک طلاق یافتہ عورت کو معاشرہ اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتا، اور اگر کوئی اس پر ترس کھا بھی لے تو اسے وہ حیثیت نہیں ملتی جو باقی لڑکیوں کو ملتی ہے۔ میری کزن کی بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ اس عورت نے بولنا شروع کیا تو بولتی چلی گئی۔ یہ سب بھی ایک سچ تھا۔ معاشرے کی طرف رویوں کا بوجھ کسی عورت کا مقدر بنتا ہے تو وہ راکھ ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ کر ان کا دل ہر چیز سے اجاڑ ہو گیا تھا۔ فکر مت کریں، میری زارا کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بہت اچھی بچی ہے اور مجھے یقین ہے میرا رب اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کرے گا۔ انہوں نے بگڑے تنفس کو بحال کرتے ہوئے جبراً مسکراتے ہوئے کہا۔ وہاں سے چلی گئی۔ عائشہ کی رخصتی اور وہاں سے لوٹتے وقت بھی ان کے دماغ میں ان عورتوں کی باتیں چل رہی تھی۔ تم نے پھوپھو جان کو منع کیوں نہیں کیا؟ وہ ٹیرس پر کھڑا اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب زارا اسے ڈھونڈتے وہاں آئی تھی۔ وہ اس کی آواز سن کر پلٹ کے وہ رات کے اس وقت اس کے سامنے کھڑی کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا اور وہ پڑھائی کا کہہ کر کمرے میں ہی گھسی رہتی تھی۔ اس نے کئی بار اس سے بات کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن ہر بار اپنی سوچ کی نفی کر دیتا۔ کس بات سے؟ رات کے اس وقت اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اس سے بڑھ کر حیرانگی کی بات سن کر ہوئی تھی۔ وہ کس حوالے سے بات کر رہی تھی؟ تم اچھی طرح جانتے ہو میں کیا پوچھ رہی ہوں زیان۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ کس بارے میں پوچھ رہی ہے۔ عائشہ کی رخصتی سے واپسی پر حلیمہ خاتون نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اور زیان دونوں ایک ہو جائیں۔ اس بارے میں وہ ان سے بھی بات کر چکی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے زارا کو چاہا تھا، پھر انکار کی کوئی وجہ بنتی نہیں تھی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ زارا کی رضامندی تھی، کیونکہ وہ ایک ٹراما سے گزر رہی تھی۔ لیکن پرسوں ہی سے حلیمہ خاتون نے بتایا کہ زارا نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ تم کر دیتی ہو؟ اس سے بیوقوفی کی امید نہیں رکھتا تھا، اس لیے پرسکون انداز میں بولا۔ تم جانتے ہو کہ میں پھوپھو کو منع نہیں کر سکتی ہوں، اپنا ہاتھ مسلتے ہوئے بولی تھی۔ حلیمہ خاتون نے اپنے دل کی بات اس سے شیئر کی تھی اور فیصلہ اس پر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے سوچا لیکن پھر انہیں انکار نہ کر سکی۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ اندر ہی اندر زیان کے اقرار سے غصے میں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ زیان اس پر ترس کھا رہا ہے، تبھی ہر طرح سے قابل ہونے کے باوجود اس سے شادی کر رہا ہے، اور اسی رات وہ اس سے ٹیرس پر بات کرنے آئی تھی۔ تو میری وجہ سے اپنی زندگی کو برباد کرے ہو زیان؟ تمہیں کوئی بھی لڑکی مل سکتی ہے، پھر میرے لیے ہاں کرنے کی ضرورت تھی تمہیں؟ اسے پرسکون دیکھ کر وہ تقریباً چلائی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ ہاں کر دے تو کیا ہوا؟ زیان کی مرضی ہے بغیر تو شادی نہیں ہوگی نا؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہوں؟ اس کا انداز نارمل تھا۔ وہ تحمل سے اس سے پوچھ رہا تھا، لیکن مجھ پر ترس کھا رہے ہو؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری پرابلم کیا ہے؟ تم احساس کمتری کا شکار ہو۔ تمہیں لگتا ہے دنیا کا ہر انسان تم سے اچھا ہے اور تم خود کو حقیر سمجھتی ہو، ایک بیچاری لڑکی، تبھی تمہیں ایسا لگتا ہے میں تم سے ہمدردی کر رہا ہوں، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ سچ بتاؤں تو تم سے خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ آج کے اس دور میں ایسا کون ہے جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتا ہے؟ خود چاہے تم جتنی تکلیف میں ہو، لیکن دوسروں کی تکلیف تم سے دیکھی نہیں جاتی۔ وہ اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زیان نے آگے بڑھ کے اس کے نازک ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں ڈری ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں کسی کے دباؤ میں آ کر زندگی میں شامل نہیں کیا زارا، بلکہ اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اس نے اس کا جھکا ہوا سر تھوڑی سی پکڑ کر اوپر کی جانب کیا، اس کے آنسو صاف کرتے بولا، تم نے جتنا رونا تھا رو لیا ہے، لیکن اب میں تمہیں روتا ہوا نہ دیکھوں۔ ماضی کو ہم بدل نہیں سکتے، لیکن اپنے حال کو بہتر بنانا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تم نے جو کچھ سہا اس کا ازالہ بہت مشکل ہے، لیکن جو زخم تمہارے دل پر لگے ہیں میں اپنی محبت سے اسے بھرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ اپنی زندگی کی آخری سانس تک جینا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تم سے ہمدردی ہے؟ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ چاہو تو مجھ سے وعدہ لے لو، زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ اسے
در فرد اس پر کھول رہا تھا۔ وہ بے یقینی میں غریز کی باتیں سن رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ آہستگی سے بولی تھی، تو پھر الٹے سیدھے خیالات دماغ سے نکال دو۔ جا کر سوچا رات بہت زیادہ ہوگی۔ اس نے کہا تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ذیان سے بات کر کے اس کی ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نئے رشتے میں بندھنے سے وہ ہچکچا رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس کے انکار کرنے پر دونوں ماں بیٹے پیچھے ہٹ جائیں گے، پر کبھی نہ کبھی تو اسے ایک نئے رشتے میں بندھنے کو کہا جائے گا، اور اگر پھر سے کسی زبیر جیسے شخص کا سامنا کرنا پڑا تو وہ کیا کرتی؟ اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور اپنی قسمت کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ کچھ مہینوں بعد، اور کتنا ٹائم لگے گا؟ اسے چوڑیاں پہنتے دیکھ کر ذیان نے اس سے سوال کیا تھا۔ ان کی 12 بجے کی فلائٹ تھی۔ ذیان کا پوچھنا تھا کہ زہرا نے اسے گھوری سے نوازا۔ وہ پچھلے 30 منٹ سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بال بنانے میں مصروف تھا، اور اپنا کام ختم ہوتے ہی اسے وقت کے نکلنے کا احساس دلا رہا تھا۔ اب ایسے کیوں دیکھ رہی ہو یار، ہمیں نکلنا ہے، راستے میں بہت ٹریفک ہوگا۔ زہرا کو خود کو یوں گھورتا دیکھ کے اس نے اپنا یوں دفاع کیا تو وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ ذیان نے اپنی شریک حیات کے روپ میں اسے قبول کیا تھا، تب وہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے تو جیسے مسکراہٹ اس کے لبوں کی زینت بن گئی تھی۔ جب وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آئے تو حلیمہ خاتون اور ملک صاحب کو اپنا منتظر پایا تھا۔ وہ دونوں انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ زہرا کے سیمسٹر شروع ہونے والے تھے اور ذیان کو انہوں نے زبردستی چھٹی دلا دی تھی تاکہ وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ اس لیے شادی کے 2 ماہ بعد وہ دونوں ایک ساتھ امریکہ جا رہے تھے۔ ٹریفک سے نکلتے ہوئے چاروں ایئرپورٹ پہنچے تو فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے بہت ساری دعائیں اور نصیحتوں کے درمیان حلیمہ خاتون سے گلے ملتے ہوئے وہ تھوڑا افسردہ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اتنے رشتے میں حلیمہ ببو سے جتنی محبت ملی تھی، ان سے دور ہو جاتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا۔ ساری محبت تم ہی لے لو گی، اپنی ماں سے مجھے بھی کچھ لینے دو گی؟ زہرا کو جذباتی ہوتا دیکھ کر ذیان نے منہ پھلا کر کہا تو وہ شرمندہ سے ہو کر اس سے الگ ہوگی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ پورے ڈرامے باز ہو تم حلیمہ خاتون نے اس کے کان کھینچتے ہوئے کہا تھا، تو اس نے خود کو شرواتے ہوئے کہا تھا، ہاں تو جب سے آئی ہے آپ پر پورا قبضہ جمایا ہوا ہے، تھوڑی بہت محبت میرے لیے بھی تو چھوڑنا ہے نا۔ اس کی بات سن کر حلیمہ خاتون کے ساتھ ملک صاحب بھی بیٹے کی نوٹنکی کو داد دے دی تھی، اور زہرا مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ذیان اس کی زندگی میں آزمائش کے بعد ملنے والا اللہ کی طرف سے وہ تحفہ تھا جس کا شکر ادا کرتے اسے اللہ پر بہت پیار آتا تھا۔ اس کے سارے زخم دھیرے دھیرے مٹنے جا رہے تھے کیونکہ اسے ایک مہربان ساتھی سے نوازا گیا تھا۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول۔ ناول کا نام ہے دل پر لگے زخم۔ اس کی رائٹر ہے سبنین زاہد۔ تو سیکنڈ میرج ناول تھا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ میں۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔